لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سيما على بقية الله في الأراضين وحجته على العالمين الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر. اللهم عجل فرجه وقرب زمانه وكثر أنصاره وأهلك أعداءه ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، قال ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. 1447 ہجری کے ایام ازا کا یہ چھٹا اشرا اپنی آخری منازل کی جانب بڑھ رہا ہے، اور عظمت رسالت کے حوالے سے ان پہلی 5 مجالس میں اللہ کے رسول کے وہ مختلف القاب آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کی گئی جو قرآن کریم میں آئے ہیں۔ اگرچہ ہر ایک کا بیان تو نہیں ہو سکتا، طٰہٰ کی تشریح رہ گئی ہے، الیاسین جو آل یاسین ہے اس کی تشریح رہ گئی ہے، مدثر، مزمل، لیکن جتنا وقت ملا، کل ہمارا موضوع اللہ کی ایک بہت اہم صفت یا اللہ کا ایک اہم نام عظیم، یہ عظیم اللہ نے اپنے حبیب کو عطا کیا۔ پیغمبر کے وہ 4 القاب، عزیز جو آج کی مجلس کا شروع کا حصہ ہے، حریص، رؤوف اور رحیم جو آج کی مجلس کا اس کے بعد والا حصہ بنے گا۔ اب یہ سارے کے سارے القاب، یہ جو 4 القاب ہیں، یہ بھی سورہ توبہ میں پیغمبر کو دیے گئے، اور جو آیت میں نے آج تلاوت کی دوسرے نمبر پہ، اس میں بھی آخر میں اللہ نے اپنی رحمت کے حوالے سے بات کہی ہے، لیکن پیغمبر کی رحمت کو بھی ضمناً لے لیا۔ تو آئیے بات کو یہ خیال کرتے ہوئے کہ شب جمعہ ہے اور اس کے کچھ اہم موضوعات ہیں، تو ایسا نہ ہو کہ تمہید ہی اتنی لمبی ہو جائے کہ اصل موضوع پہ بات نہ ہو۔ بات کو شروع کیا جائے ان 2 چیزوں سے جو ہر شب جمعہ میں ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ اگرچہ 3 چیزیں ہیں، لیکن تیسری چیز کو فی الحال میں نے یہ سوچا ہے کہ پرسوں کی مجلس جو 8ویں امام کے حوالے سے ہے، اس کا عنوان اس سے بن رہا ہے۔ موضوع آج کا ہے، بیان آ جائے گا 1 دن کے بعد، لیکن باقی 2 موضوعات کون سے 2 موضوعات ہیں؟ ہر شب جمعہ ہمیں اور آپ کو اپنے زمانے کے امام کو یاد کرنا ہے۔ یہ میں وہ نظریہ نہیں دے رہا ہوں، وہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے، وہ اسلام میں ہے ہی نہیں، جو اور بہت سارے مذاہب میں ہے، بلکہ شاید دنیا کے ہر مذہب میں وہ عقیدہ ہے سوائے اسلام کے، اور وہ یہ ہے کہ 1 دن نکالو اللہ کے لیے، 6 دن تمہارے ہیں۔ جس طرح چاہے زندگی گزارو، کھاؤ پیو موج اڑاؤ، کاروبار کرو، ملازمت کرو، جاب کرو، تفریح کرو، آرام کرو، تمہاری مرضی۔ ہاں 1 دن نکال لو اللہ کے لیے، جو بھی اس مذہب میں اللہ کا تصور ہو۔ اسلام میں یہ نہیں، 24 گھنٹے تم ڈیوٹی پر ہو، 24 گھنٹے تمہیں اللہ کو یاد کرنا ہے، 24 گھنٹے تمہیں اپنے ہر عمل میں اللہ کا خیال کرنا ہے۔ یہ تھا موت کا موضوع جو 10ویں امام نے اپنے گھر میں قبر کھو دی، لیکن میں ادھر جا ہی نہیں رہا ہوں، ورنہ آج کی بات رہ جائے گی۔ تو اسلام کے اعتبار سے تو ہر وقت جس طرح اللہ کو یاد رکھنا ہے، اس طرح ہر وقت زمانے کے امام کو بھی یاد رکھنا ہے، وہ اللہ کا نمائندہ ہے، لیکن شب جمعہ اس کی یاد بڑھا دینا ہے۔ جب یہ کہا جائے کہ شب جمعہ امام زمانہ کو یاد کرنے کی رات ہے، تو یہ پیغام نہیں دیا جا رہا کہ باقی 6 راتوں میں امام کو یاد نہ کرو، آرام، آزاد، اور 7ویں رات کو یاد کرو، نہیں، پورا ہفتہ، لیکن آج کی رات کو زیادہ یاد کرنا ہے۔ اور جس کے حوالے سے میں اکثر ایک مثال میں ایک جملہ بھی کہتا ہوں، وہ مثال کا جملہ ہی بعض اوقات اتنا لمبا ہوتا ہے کہ اصل موضوع رہ جاتا ہے۔ شب جمعہ آپ نے امام کو یاد کیا تو کیوں یاد کر رہے ہیں؟ اصل مقصد یہ ہے کہ امام کو ظاہر کرانا۔ چنانچہ آپ نے یاد کیا، آپ نے کوشش کی، آپ نے پوری محنت کی کہ امام ظاہر ہو جائیں،
یہ بہت اہم جملہ ہے، پورا ایک اشرہ ہے کہ امام کو ہم اور آپ ظاہر کرائیں گے، یہ ہمارا بھی حصہ ہے، لیکن بہرحال وہ چھوڑ دیجیے۔ تو اب ہم نے پوری کوشش کی، ناکام ہو گئے۔ ان معنوں میں ناکام ہو گئے کہ امام ظاہر نہیں ہوئے، ہمیں اجر ملا، ہمیں ثواب ملا، سب کچھ اپنی جگہ، امام ظاہر نہیں ہوئے تو ہم رو دی۔ رات ختم ہو گئی تو ہم رو دی۔ اسی رونے کا نام ہے دعائے ندبہ، چنانچہ جیسے ہی شب جمعہ ختم ہوتی اس کے فوراً بعد دعائے ندبہ آ جاتی ہے، اور دوپہر کے وقت امام زمانہ کی خاص زیارت آ جاتی ہے، اور سپہر کے وقت دعائے استماعت آ جاتی ہے، کیونکہ جس دن امام ظاہر ہوں گے نا، اس دن دو آوازیں آسمان میں گونجیں گی بالکل ایک جیسی، کہ ایک عام آدمی بلکہ بڑے بڑے صاحبان علم اور معرفت بھی دونوں میں فرق محسوس نہیں کر پائیں گے۔ پہلی آواز جبرائیل کی ہوگی، دوسری آواز شیطان کی ہوگی، پہلی آواز صبح کو ہوگی، دوسری آواز سپہر کو مغرب سے پہلے ہوگی۔ پہلی آواز کا جواب ہے دعائے ندبہ، دوسری آواز کا جواب ہے دعائے استماعت، جو آج کل بہت زیادہ پاپولر یا مقبول دعا ہے، اور اگر نہیں ہے تو اسے بھی پڑھنا شروع کر دیجیے۔ خیر، تو یہ تو اس جملے کی وضاحت تھی کہ آج کی رات اور دن کا تعلق کتنا گہرا زمانے کے امام سے۔ صبح دعائے ندبہ، دوپہر کو دعائے امام زمانہ کی دعا نہیں زیارت، اور سپہر کو دعائے استماعت۔ لیکن یہ کب ہے؟ جب پوری شب جمعہ آپ کی وہ کوششیں بظاہر ناکام ہو گئی کہ امام کو آنا چاہیے۔ اچھا، اب یہاں پہ رک کے ایک ایسا مشہور واقعہ پڑھنا جا رہا ہوں جو میں نے بہت پڑھا ہے، بہت پڑھا ہے۔ لوگوں نے بہت سنا بھی ہوگا، جب میں نے بہت پڑھا ہے تو سننے والوں نے سنا بھی ہوگا، لیکن یہ بھی ایک ایسے اصول کو بتا رہا ہے جو ہمارے ذہن میں ہر وقت رہنا چاہیے، تو اس لیے یاد دہانی کے لیے۔ اور یہ والا واقعہ ہمارے پہلے موضوع اور دوسرے موضوع کو جوڑ بھی رہا ہے، ملا بھی رہا ہے۔ اچھا، ابھی پہلا موضوع ختم ہو جائے، یہ واقعہ آ جائے، پھر آگے بڑھیں گے۔ اور وہ جو آیت میں نے تلاوت کی وہ بھی ان دو کو ملا رہی۔ آج کا دوسرا موضوع کیا ہے؟ آج کی دوسری، یعنی ہماری مجلس کا نہیں، ہماری مجلس کا موضوع تو عظمت رسالت ہے۔ ہر شب جمعہ، سال میں کتنی شب جمعہ آپ کو ملتی ہیں؟ 50 کے قریب اسلامی سال میں، یا 52 انگریزی سال میں۔ ہر شب جمعہ زمانے کے امام کو یاد کرنا، دعا۔ شب جمعہ خاص طور پہ اللہ نے بنائی ہے قبولیت دعا کے لیے، لیکن یہاں بھی وہی غلط فہمی نہ ہو کہ بس دعا ہے تو شب جمعہ ہے، باقی 6 دن نہیں۔ امام زمانہ کی طرح دعا بھی ہر دن، ہر وقت، ہر لمحے، نہ اس کے لیے کوئی وقت کی پابندی ہے نہ جگہ کی پابندی، مگر کچھ اوقات ایسے ہیں جس میں دعا بہت جلد قبول ہوتی ہے، اور کچھ جگہیں ایسی ہیں جس میں بہت جلدی دعا قبول ہوتی ہے۔ جگہوں کے اعتبار سے ہر مومن اور مومنہ جانتا ہے، یہ جو 2.5 کروڑ اس وقت کربلا محلہ پہنچے ہیں، تو ایک مقصد یہ بھی، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ خالی اسی لیے کہیں، ایک مقصد یہ بھی ہے کہ اپنی دعائیں قبول کروائیں، آقا حسین سے حاجتیں پوری کروا کے واپس آئیں۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو کربلا نہیں گیا، یا سال کے باقی دن جب ہم کربلا نہیں ہوتے تو دعا نہ کرو۔ جگہ دعا کی طاقت بڑھا دیتی ہے، لیکن دعا تو ہر جگہ قبول ہے۔ اور اسی طرح راتیں، شب قدر، 15 شعبان کی رات، عرفات کی رات، اور شب جمعہ۔ تو خیر، بات یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ جملے غلط فہمی پیدا کر دیتے ہیں کہ جی وہ دعا کا تو شاید صرف شب جمعہ مانگنا ہے، یا امام زمانہ کا ذکر صرف شب جمعہ کرنا ہے ہر وقت۔ لیکن یہ دو موضوعات آج کی رات بڑھ جاتے ہیں، تیسرا بھی، لیکن تیسرے کے لیے 2 دن انتظار کر لیجئے گا۔ اب آ جائیے یہ دعا۔ اچھا، دعاؤں میں تو ہماری ٹاپ آف دا لسٹ دعا جو ہے نا، وہ تو امام کے بارے میں۔ دعا کا موضوع امام سے جا کے مل جاتا ہے کہ ہماری جتنی دعائیں ہوں گی، سب سے پہلی دعا یا امام ہے یا آخری دعا امام ہے، کیونکہ آپ جتنی بھی دعائیں الگ مانگیں، وہی واقعہ جو میں اکثر پڑھا کرتا ہوں، واقعہ نہیں ہے واقعہ، کیونکہ امام نے بیان کیا، لیکن وہ بعض اوقات جوک لگتا ہے۔ جوک وہ والا نہیں، ہنسی مذاق والا نہیں، یعنی ایک بہت ہی آسان الفاظ میں ایک پیغام دیا۔ بنی اسرائیل کا ایک نوجوان، بہت سنا ہوگا آپ نے مجھ سے، ایک مرتبہ اور سن لیجئے، چھوٹا سا واقعہ۔ دعا کے حوالے سے میں نے کہا دوسرا موضوع دعا، لیکن دعاؤں میں بھی پہلا موضوع آ گیا، پہلا موضوع زمانے کا امام، چاہے وہ آپ کی پہلی دعا ہو، چاہے وہ آپ کی آخری دعا ہو۔ بنی اسرائیل کا ایک نوجوان، بہت نیک، بہت مقدس، بہت متقی، بہت پرہیزگار، اور اللہ نے اسے خصوصی نعمت بھی دی تھی۔
اور وہ یہ تھا کہ جو اس کی بیوی تھی وہ بھی اتنی ہی نیک اور اتنی ہی پرہیزگار تھی، ورنہ عام طور پہ ہوتا نہیں، شوہر دیندار ہے تو بیوی بالکل بے دین ہے، بیوی دیندار ہے تو شوہر بالکل بے دین ہے۔ یہ جو آج کل ساری دنیا میں طلاق کا بڑھتا ہوا ریشو ہے، اس کا ایک ریزن یہ بھی ہے، ون آف دا ریزن، مین ریزن نہیں، ون آف دا مین ریزن، میچنگ نہیں ہوتی۔ جو مس میچنگ کہا جاتا ہے اس میں ایک بہت اہم چیز مس میچنگ میں یہ آتی ہے کہ اگر دین پر عمل کرنے میں مس میچنگ ہو رہی ہے، بیوی کو حجاب کرنا ہے، شوہر کو نہیں کروانا، بیوی کو رزق حلال چاہیے، شوہر تو فراڈ، دھوکہ، فریب، ادھر سے پیسہ کھسوٹو، ادھر سے پیسہ لو گھر میں لے آؤ، نہیں چاہیے بیوی کو، لیکن کیا کرے مسئلہ یا الٹا مسئلہ۔ خیر، اللہ نے اس کو ایک خصوصی نعمت دی، اور یہ جملہ یاد رکھیے گا، یہ شاید میری کل کی مجلس میں ایک اور موضوع بن کے آئے گا، اور یا شاید پرسوں، لیکن خیر فی الحال میں کوئی وعدہ نہیں کر رہا ہوں۔ ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ دین کے اعتبار سے دونوں ہی اتنے شوقین ہو دین پہ عمل کرنے کا، اور ایسا جذبہ ہو، اس کو ملا تھا یہ جذبہ، یعنی اس کو ملی تھی یہ نعمت، لیکن وہ تو اللہ کا اعلان بھی ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ جتنا دیدار ہوگا اتنا بڑا اس کا امتحان ہوگا، جتنا بے دین ہوگا اتنا وہ کھل کھیلے گا، عیش و عشرت اور آرام، اس کے پیچھے بھی ایک فلسفہ ہے۔ لیکن یہ ساری باتیں چھیڑ دیتا ہوں، مکمل کوئی نہیں کر پاتا، اس لیے ادھر نہیں جا رہا ہوں۔ بہرحال مومن کا امتحان بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، اللہ نے پہلے سے اعلان کر دیا۔ دھوکہ دے کے اللہ تم سے کلمہ نہیں پڑھوانا چاہتا، کلمہ پڑھنا ہے، دین میں آنا ہے، سمجھ لو کہ یہ ساری چیزوں پہ عمل کرنا ہوگا، جس میں مال کی کمی بھی ہے اور بھوک بھی ہے۔ اب ان کے گھر میں فاقے، جتنی یہ عبادت کریں اتنے فاقے بڑھ رہے ہیں، جتنا یہ دین خدا پہ عمل کریں اتنا پریشانیاں بڑھ رہی ہیں۔ لیکن وہی بات کہ وہ بشیر صابرین، مظاہرہ صبر کا کر رہے ہیں، مصیبتوں کی وجہ سے گھبرا کے حرام کے راستے پہ نہیں جا رہے ہیں، جو ہم میں سے اکثر لوگ ہتھیار ڈال دیتے ہیں، بھائی بہت صبر کر لیا، بہت برداشت کر لیا، اب برداشت نہیں ہوتا، وہ نہیں تھا۔ لیکن ہاں پھر کریں کیا؟ سلاؤہ البکا، راس مالہ الرجا و سلاؤہ البکا، جو دعائے کمیل کے آخر میں مومن کے لیے بس ایک ہی ہتھیار ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں روئے اور امید، اسی امید کا دوسرا نام دعا، دعا میں کوئی کمی نہیں۔ سوال ہے نا کہ جب اتنی مصیبتیں ہیں اور ختم نہیں ہو رہی تو اب کیا کریں؟ دعا کرو، کیے جاؤ کیے جاؤ کیے جاؤ، تمہارا کام ہے دعا کرنا۔ وہ اللہ کا وعدہ تو ہے، ادعونی استجب لکم۔ اچھا یہاں پہ اتنی بات آ گئی ہے نا، میں موضوع سے نہیں ہٹ رہا ہوں، دعا اور ابھی امام زمانہ اور دعا کو ملانا بھی ہے، لیکن ایک چھوٹی سی یاد دہانی کرا۔ یاد دہانی کہتے ہیں اس بات کو کہ جو آپ کو بہت اچھی طرح سے معلوم ہے، جب سے آپ نے ہوش سنبھالا ہے وہ بات سنی ہے، لیکن ایک اور حوالے سے آپ کو ذرا سا یاد دلا دیا جائے۔ ہم لوگ دعائیں کرتے ہیں، کریں گے، کرتے رہیں گے، اللہ پوری کرے کہ نہ کرے یہ ہمارا کام نہیں، ہم اپنا کام کریں گے، اللہ اپنا کام کیا جائے، ہم اپنا کام کیے جائیں گے، وہ اپنا کام کرے۔ تو ہمارا کام ہے دعا کرنا، قبول کرنا نہ کرنا اس کا کام۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے کہ اگر آپ کی دعا قبول ہوگی، یعنی آپ کو شرعی طریقے سے پتہ چل گیا، جبرائیل نے آ کر بتایا تمہاری دعا قبول ہو گئی، تو آپ اس کا نتیجہ کیا نکالیں؟ دعا قبول ہو گئی تو کل نتیجہ آ جائے گا؟ نہیں، قبول ہونا الگ چیز ہے، اس کا رزلٹ آنا الگ چیز ہے۔ اب جیسے میں ایک چھوٹی سی ایک بہت ذرا سے چلتی ہوئی مثال دوں، کیونکہ میرا موضوع پھیلتا جا رہا ہے۔ اگر آپ نے کہا کہ مجھے اولاد نہیں ہے، مجھے اولاد چاہیے، اس کی دعا آپ نے مانگی، وہاں آپ کو معلوم ہے نا کہ اگر آپ نے دعا مانگی اولاد کی، جبرائیل نے کہا ہم نے تمہاری دعا قبول کر لی، 9 مہینے انتظار کرنا پڑے گا۔ بھائی دعا قبول ہو گئی، اگلے دن بچے آ جائے دنیا میں، بلکہ اگر اگلے دن آ بھی گیا تو خود اس بچے کے بارے میں بھی آج شک میں پڑ جائیں گے، اس کی ماں کے بارے میں بھی شک میں پڑ جائیں گے۔ وہاں پہ خود آپ کے ذہن میں آیا کہ ہاں دعا قبول ہو گئی، لیکن اس کا نتیجہ آنے میں وقت چاہیے، وقت ہم کو دینا یا ہمیں صبر کرنا۔ تو 2 مرحلے، آپ نے دعا مانگی، ابھی یہی پتہ نہیں چلا قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی، وہ ایک چیز، اور اگر پتہ چل بھی گیا کہ قبول ہو گئی، یہ میں کس حوالے سے کہہ رہا ہوں کہ بعض روایتوں میں کچھ دعاؤں کے لیے امام نے یہ فرمایا، یہ دعا مانگو، یہ تمہاری دعا فوراً قبول، بلکہ بعض علماء تو اس میں ایک جملہ بڑھا دیتے ہیں جس سے مجھے اختلاف ہے، یعنی وہ اگر حدیث میں بھی آیا ہے تو وہ حدیث بہت ضعیف ہے،
کہ فلاں دعا مانگو تمہاری دعا فوراً قبول ہوگی، اور اگر قبول نہ ہو تو مثلاً راوی کہتا ہے میرے اوپر لعنت کرنا یا مجھے برا بھلا کہنا، یا اس قسم کے جملے. تو اب یہ دو مرحلے، اول تو یہی پتہ نہیں قبول ہے کہ نہیں، اور اگر پتہ چلا قبول ہے، آپ کی دعا قبول ہے، یقیناً قبول ہے، یقیناً قبول ہے. میں دعا کے لیے کہہ رہا ہوں، میں کسی نکاح کو قبول نہیں کر رہا ہوں کہ آپ کہیں کہ پتہ نہیں مولانا. نہیں، دعا قبول، نتیجہ اگلے دن نہیں آئے گا، آ بھی سکتا ہے، لیکن اگر نہ بھی آئے، دعا قبول ہونے کے بعد بھی تو آپ کہیں دعا تو جب قبول ہوگی. دو چھوٹی سی مثالیں. پہلی مثال ذرا بڑی ہے، لیکن چونکہ آپ ہر سال 9 ربیع الاول کو عید الضحیٰ میں سنتے آئیں، اس لیے وہ میں نے کہا چھوٹی مثال ہے کہ مطلب کم وقت میں پہنچا دوں گا. کٹے ہوئے سر آئے، وہ 5 کٹے ہوئے سر جو مختار نے اپنے قاصد کے ذریعے سے خاص طور پر چوتھے امام کو بھجوائے تھے. 5 کٹے ہوئے سر، عمر سعد ہے، شمر ہے، ابن زیاد ہے، حرملہ ہے، خولی. ابن زیاد ہر ایک کو پتا ہے، اصل تو وہ ہے، اس کے بعد شمر ہے، پھر عمر سعد کمانڈر ان چیف ہے، پھر حرملہ ہے جس کے کٹے ہوئے سر کی تمنا چوتھا امام کرتا رہا، اور پھر خولی ہے خود بابا کا قاتل. تو اب یہ 5 کٹے ہوئے سر آئے. اب میں تفصیل میں اس لیے نہیں جا رہا ہوں کہ آپ ہر سال 9 ربیع الاول کو سنتے بھی ہیں، اور انشاءاللہ اس سال بھی سنیں گے. واقعہ صرف اشارہ. اچھا، یہ اشارہ بعض لوگوں کے لیے نئی بات ہوتی ہے، لیکن میں دنیا میں جہاں عید الضحیٰ کا جشن پڑھتا ہوں یہ واقعہ پورا پڑھتا ہوں. امام کا ایک طریقہ تھا، اور وہ یہ تھا کہ روزانہ صبح کو، اسی لیے بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ جو کٹے ہوئے سر کا واقعہ ہے یہ مدینے کا نہیں، یہ مکے کا ہے. مدینے کا نہیں، مکے کا. ہر سال امام حج پر، چوتھے امام 35 حج کیے ہیں، اور امامت کتنی ہے؟ 35 سال. ہر سال حج پر امام آتے ہیں، امام، اور حج کے بعد پھر مدینے جاتے ہیں 10 15 20 دن مکے میں قیام کر کے. اور جتنے دن امام مکے میں رہتے ہیں اتنے دن امام اپنا وہی دسترخوان بچھاتے ہیں جو مدینے میں امام نے شروع کیا تھا شب جمعہ کی وجہ سے. ابو حمزہ صومالی کی ایک روایت میں اکثر پڑھتا ہوں. میرے ساتھ ایک بڑا مسئلہ کہ میں جب ایسے حوالے دیتا ہوں، واقعہ پڑھوں تو لوگ کہیں تو بہت دفعہ ہم نے سن لیا ہے، کب تک سنائیں. مختصر کروں تو بہت سے بچے جوان آتے ہیں، ہم نے تو کبھی سنا ہی نہیں، آپ اشارے کر کے کیوں آگے بڑھ جاتے ہیں. میں کروں تو کیا کروں، میری سمجھ میں کچھ نہیں آتا ہے. تو اسی حالت میں یہ جملہ کہہ کے آگے بڑھ رہا ہوں. شب جمعہ ہے آج، شب جمعہ. ابو حمزہ صومالی کی روایت ہے نا کہ میں نے پوچھا مولا آپ اتنا بڑا دسترخوان مدینے میں کیوں بچھاتے ہیں؟ کہا کہ اس شب جمعہ کی وجہ سے. پورا واقعہ بیان کیا. نہیں، میں موضوع سے ہٹ رہا ہوں، 18 منٹ تو ہو چکے ہیں مجھے. تو خلاصہ یہ ہے کہ اب امام جب مکے آ گئے وہاں بھی یہی طریقہ، ایک فرق کے ساتھ. اور فرق یہ ہے کہ مکے میں امام جو ہیں روزہ نہیں رکھتے ہیں، مدینے میں امام روزے سے ہوتے ہیں. تو یہ دسترخوان پہ امام خود بھی تشریف فرما ہوتے ہیں، اور جو کچھ بھی چیزیں تیار ہو کے آتی ہیں وہ نوش کرتے ہیں. یہ لمبا ہو رہا ہے واقعہ، مختصر کر دوں. تو روزانہ جب تک کہ امام مکے میں ہیں حج کے بعد، اس سال جس سال کا واقعہ ہے، کس سال کا واقعہ ہے؟ 67 ہجرہ. میں سن عام طور پہ نہیں بتاتا ہوں، لیکن اس واقعے کی تو پوری روح ہی سن ہے. جو جس حوالے سے میں پڑھ رہا ہوں اس میں سے پوری روح سن میں چھپی ہے. واقعہ کربلا کا واقعہ 61 ہے، یہ واقعہ جو میں پڑھ رہا ہوں 67 ہے. کتنے سال ہو گئے؟ 6 سال. 6 سال امام کا دسترخوان روزانہ. آپ حضرات تو جو عمرے اور حج پر گئے ہیں میری باتیں سمجھ رہے ہیں. سب لوگ جاتے ہیں، فجر کی نماز پڑھتے ہیں خانہ کعبہ میں، نماز پڑھ کے فجر کی نماز پڑھ کے حرم سے نکلتے ہیں، سامنے ہی چوتھے امام کا گھر. وہ جو آج بھی رسول خدا کی برتھ پلیس ہے نا، اس کے بالکل پیچھے چوتھے امام کا گھر تھا، دیوار ملا ہوا. وہاں سے نکلے، امام کے گھر پہ آئے. کیوں؟ دسترخوان، ناشتہ. اب بہت بڑی تعداد ایسی ہے کہ جسے نعوذ باللہ نہ امام کی امامت کا پتہ ہے، نہ وہ امام کو امام مانتے ہیں، نہ ان کو امام سے کوئی عقیدت ہے، نہ ان کو امام سے کوئی محبت. لیکن آتے ضرور ہیں کیونکہ ان کی محبت ہے ناشتے سے. انہیں چاہیے یہ ترمال، انہیں چاہیے روزانہ صبح. یہ تبلیغ کا ایک ذریعہ ہے جو دعوت ذی العشیرہ سے شروع ہوا تھا. کہ ایسے لوگ جو ابو جہل و ابو لہب ٹائپ کے ہیں ان کو کیسے کھینچ کے لاؤ کھانے کے نام پہ. اچھا تو خیر، اب یہ بہت ساری باتیں آپ خود دیکھ رہے ہیں میرا انداز کہ مجھے بہت جلدی آگے بڑھنا پڑ رہا ہے. تو اب بہت بڑی تعداد نماز پڑھی، باہر نکلے،
سامنے امام کا گھر ہے، ناشتہ یہاں کرو، ناشتہ بھی بہت اچھا ہوتا ہے، اور یہ ہے کہ فری کا ہوتا ہے، خرچہ بچ جائے گا۔ اور اس کے ذریعے پھر امام تبلیغ کرتے ہیں، دعائے صحیفہ کاملہ ان کو سناتے ہیں، بہت ساری باتیں۔ لیکن یہ جو جملہ میں کہہ رہا ہوں اس کا آج کے واقعے سے تعلق نہیں ہے، اس کا عید الزہرا سے تعلق، لیکن جب بات آ گئی ہے تو جملہ عرض کر دوں۔ لیکن ناشتے کے بعد پھر امام کے گھر سے تیار ہو کر، اب ناشتہ تو وہی عام سے ہیں جو مکے میں رائج تھے، اس میں بہترین چیزیں، لیکن مکے والے وہ دیکھتے تھے، سویٹ ڈش ایک آتی ہے، ڈیزرٹ۔ ناشتے کے بعد وہ خاص کوئی امام کا نسخہ ہے، کوئی ریسیپی ہے، کوئی طریقہ ہے، ایسی عرب کے لوگوں نے کبھی اس قسم کی سویٹ ڈش نہیں کھائی ہے۔ ہر جگہ کے اپنے کچھ طریقے ہوتے ہیں۔ پنجاب میں جاتا ہوں، لوگ صبح ناشتے میں سوئیاں کھلاتے ہیں، جو ہم لکھنؤ والوں کے لیے تعجب کی بات ہوتی۔ روزانہ ناشتے میں آج عید نہیں ہے، کہانی مولانا عید کا سوئیوں سے کوئی تعلق نہیں۔ خیر، ہر جگہ کا ایک طریقہ۔ تو اب خاص اس سویٹ ڈش کی لالچ میں زیادہ لوگ آتے ہیں کہ بھئی باقی چیزیں تو اگر ہم نے چھوڑ بھی دی تو کسی اور ہوٹل ریسٹوران متم میں جا کے خرید لیں گے، یہ کہیں نہیں۔ اب ناشتہ آ گیا، لوگ آ گئے ہیں، ناشتہ تیار ہو گیا، شروع ہونے والا ہے۔ مختار کا آدمی آیا، 5 کٹے ہوئے سر لے کر، 5 تھیلیاں ہیں، خط ہے۔ یہ عید الزہرا والا واقعہ میں پڑھ رہا ہوں جو آپ نے ساری زندگی سنا، تو بڑی معذرت کے ساتھ کہ جلدی جلدی آگے بڑھ رہا ہوں، لیکن یہ جملے نہ کہتا تو جو پیغام ہے وہ آپ تک نہیں پہنچتا۔ خیر، یہ 5 کٹے ہوئے سر، مختار کا آدمی آیا، وہ خط لکھا ہوا ہے، وہ ساری بات۔ آج کل مختار کے حوالے سے بھی بڑی غلط فہمی پھیلائی جا رہی ہے۔ اس موقع پر بھی امام نے رحم اللہ کہہ کر مختار کو دعا دی تھی، اور کئی بار دعا دی۔ یاد رکھیے گا، مختار کے بارے میں آج کل بڑی غلط فہمی ہے۔ میں اس کو، چونکہ موضوع یہ میرا نہیں ہے، غالباً میرے بعد جو اشرا ہوگا اس میں کچھ باتیں آئیں گی، لیکن عرض یہ کرنا ہے کہ کئی بار امام نے دعائیں دی ہے، جن میں ایک یہ واقعہ، ایک جب وہ سندھ کی ایک خاتون مختار نے امام کو بھجوائی کہ اتنی شریف عورت ہے کہ اس کی شادی صرف آپ سے ہو سکتی، جو جناب زید کی والدہ بنی۔ یہاں اگر مجمع میں کوئی زیدی سید ہے، آپ کی جدہ ماجدہ، وہ بھی مختار کا تحفہ تھا۔ امام نے وہاں بھی دعا دی تھی، مختار کئی دعائیں ملی ہیں مختار کو۔ اور پھر مختار کے بارے میں غلط فہمی کہ وہ لالچ میں تھے اور اقتدار تھے اور دشمنان اہل بیت سے محبت کرتے تھے۔ اب یہ ساری چیزیں ضمناً ایک جملہ کہہ دیا، موضوع نہیں ہے۔ تو خیر، یہ تو پورا موضوع بدلا جا رہا ہے، جلدی جلدی آگے بڑھوں تو خلاصہ یہ کٹے ہوئے سر آ گئے۔ پھر جو کچھ امام نے خوشی کا اظہار کیا وہ آپ سب سنتے رہتے ہیں، اور اس کے بعد امام وہ بعد کے واقعات، یعنی بعد کے واقعات کیا کہ گھر میں گئے، سیدانیوں کو حکم دیا، لباس بدلوایا، کہا کہ بالوں میں اب تیل ڈالو، کنگھی کرو، آج اچھے کھانے پکاؤ، آج چولہے روشن، وہ سب بات کی چیز۔ جیسے ہی کٹے ہوئے سر آئے، امام ناشتہ شروع کر چکے تھے، فوراً امام سجدے میں گئے۔ اچھا، امام تو اتنے سجدے کرتے تھے کہ ان کا لقب ہی سجاد ہے۔ سجاد کے معنی سجدہ کرنے والا نہیں، بہت سجدہ کرنے والا، صیغہ مبالغہ، بہت۔ کوئی نعمت، کوئی مصیبت دور ہوئی لیکن سجدہ کرتے تھے، شکرن للہ کہ آج سجدہ تو کیا، شکرن للہ کے ساتھ ایک جملہ کا، خدا بندہ تو نے میری دعا کا نتیجہ میرے سامنے پیش کیا۔ یہ نیا جملہ تھا، سجدے کے اندر امام سجدہ شکر ادا کر کے یہ جو جملہ ارشاد فرما رہے۔ تو اب جیسے ہی امام نے سجدے سے سر اٹھایا تو لوگوں نے سوال کیا، مولا یہ جملہ سمجھ میں نہیں آیا۔ امام فرماتے ہیں، اب میں یہی کنفیوز ہوں کہ اتنا مشہور واقعہ پڑھ کے آپ کا اتنا وقت لے رہا ہوں تو کیسے جلدی جلدی واقعے کو مکمل کر دوں تاکہ آپ کو یہ احساس نہ ہو کہ آج تو ہم نے بہت پرانی عید الزہرا تو آپ جب سے آپ نے ہوش سنبھالا ہے بلکہ اس سے پہلے سے سنتے آئے، لیکن یہ جملے کی وضاحت ضروری۔ مولا یہ آپ نے کیا فرمایا؟ کہا جب میرے مظلوم بابا کا کٹا سر ابن زیاد کے سامنے گیا تھا تو وہ ناشتہ کر رہا تھا۔ اچھا، اب ایسا نہیں ہے کہ یہ اہل بیت کا لٹا ہوا قافلہ ایسے ہی پہنچ گیا وہاں پہ، یہ شاہی قافلے جو ہے نا ان کا پورا اسکیجول بنایا جاتا ہے، اس راستے سے گزرو گے، اس وقت پہ گزرو گے، اس ٹائم پہ انٹر ہوگے، اور وہاں تو پہلے سے ہی جو 2 دن پہلے میں نے مصائب میں پڑھا تھا کہ ہمارے ساتھ قافلہ لانا چاہتا ہے تو روکا جاتا ہے، ابھی ٹھہر جاؤ، تیاری ہے، دربار سجائے جا رہا، ہر چیز معلوم تھی، جان بوجھ کر۔ نعوذ باللہ، اہل بیت کی مزید توہین کے ارادے سے پہلے اس نے ناشتہ منگوایا، پھر اہل بیت کو بلوایا، یعنی جب ظاہر کرنے کے لیے کہ میری نگاہ میں نعوذ باللہ ان کی کوئی اہمیت نہیں۔ میں جملے نہیں کہہ پا رہا ہوں، وقت بھی کم ہے اور الفاظ کا انتخاب مشکل ہو رہا ہے،
تو چوتھے امام کہتے ہیں جب میرے بابا کا کٹا سر اس کے پاس پہنچا، وہ ملعون ناشتے میں لگا تھا. اچھا اب اصل بات اس کے بعد کا جملہ تھا. تو جیسے ہی سر آیا اس نے کہا ایک طرف رکھ دو، ابھی میں ناشتہ کر رہا ہوں، پہلے ناشتے سے فارغ ہوں پھر دیکھوں گا کیا معاملہ. یہ توہین بھرا دربار ہے، سجا دربار ہے، سب لوگ بلائے گئے ہیں اور وہ کہہ رہا ہے کہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ. میں زیادہ نہیں کہنا چاہتا لیکن ایک طرح سے نظر انداز، اگنور. امام فرماتے اسی وقت وہیں کھڑے کھڑے میں نے اللہ سے دعا کی کہ اے خدا اس ملعون کا کٹا سر بھی اس وقت میرے پاس آئے جب میں ناشتہ کر رہا ہوں. عید الزہرا میں ہمیشہ میں یہ واقعہ پڑھتا ہوں. امام فرماتے اسی وقت سب سے پہلا کام میں نے کیا، یہ دعا کی. اچھا یہ تو ابن زیاد نے تو باقاعدہ ایک منصوبے کے تحت یہ سارا کیا کہ ناشتہ میں شروع کروں تو سارا ہے. چوتھے امام علم امامت اپنی جگہ ہوگا لیکن اس طرح سے نہیں، وہ تو روز ناشتہ کرتے ہیں. کہا کہ آج یہ دعا کا نتیجہ نکلا. اصل بات جو مجھے کہنا تھی وہ یہ تھی، ہماری اور آپ کی دعا اگر قبول نہ ہو تو حیرت نہیں، قبول ہو جائے نتیجہ نہ نکلے تو حیرت نہیں. امام معصوم دعا فرما رہے ہیں، زمین و آسمان لرز کے رہ جاتے ہیں، کائنات کا نظام بدل جاتا ہے. تو جیسے ہی امام نے دعا مانگی دعا تو اسی لمحے قبول ہو گئی ہوگی. نتیجہ نکلنے میں 6 سال لگے. قبول ہونا ایک چیز ہے، نتیجہ آنے میں 6 سال پورے لگے ہیں. 61 ہجری میں دعا مانگی گئی ہے، نتیجہ 67 ہجرہ میں آیا. 6 سال امام معصوم کی دعا جو قبول ہو گئی ہے. اب جو لوگ بعد میں آئے ہیں اور بڑی تعداد میں لوگ بعد میں ہیں وہ جملہ پورا نہیں سمجھ پائے ہوں گے تو اب وقت بھی نہیں ہے دہرانے کا، لیکن بات شروع یہاں سے ہوئی تھی کہ آج کی رات دعا کی رات بھی. تو اگر دعا قبول بھی ہو جائے، اول تو ہمیں کیا پتا ہماری دعا قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی ہے. ہو سکتا ہے کہ ہماری دعا ہی میں کوئی ٹیکنیکل مسٹیک ہو. مثلا ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ہماری نماز قبول نہیں ہے. کیوں؟ پتہ چلا تم نے وضو کے بغیر نماز پڑھ دی. تو اب اگر ہماری نماز قبول نہیں ہے تو غلطی ہماری طرف سے ہو رہی ہے نا کہ ہم نے وضو ہی نہیں کیا تو نماز کیسے ہوگی. تو اول تو ہماری دعا میں یہی مسئلہ کہ قبول ہے کہ نہیں، اور جب قبول ہو جائے تو نتیجہ نکلنے میں. جب معصوم امام کی دعا میں 6 سال لگے ہیں، اور یہ واقعہ اسی لیے ہے کہ ہمیں اور آپ کو پیغام ملے. تو دعائیں کتنی ہی زبردست ہوں، طاقتور ہوں، سریع الاصل ہو، سریع الاجابہ ہو، آپ کے پاس صبر و تحمل اتنا ہونا چاہیے. تو ایک تو یہ پورا واقعہ پتہ نہیں کیوں مجھے ایسا لگا کہ بہت سے مومنین کے لیے یہ واقعہ نیا تھا، جبکہ میں تو ہر سال عید الزہرا سے اس واقعے کے بغیر عید الزہرا ہی نہیں. کیوں؟ اب وہ میں نے جملہ کہہ دیا نا، یہی میری بدقسمتی ہے کہ زبان پہ جملے آ جاتے ہیں پھر اس کو بیان کرنے میں وقت لگتا ہے. کیوں؟ میں نے کہا اس کے بغیر عید الزہرا نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ جب امام نے سجدے سے سر اٹھا لیا، لوگوں نے پوچھا، امام نے جواب دے دیا. اب امام سر ملعونوں کے 4-5 کے سر دیکھتے جا رہے ہیں. تو اچھا اب جو لوگ یہ ساری باتیں بھی میں نے شروع میں کہی ہیں جو مجمع بعد میں آیا ہے وہ شاید نہ سمجھے، لیکن اب میں کیا کروں. تو اب ہوا یہ کہ وہ لوگ جو ناشتے کے لالچ میں آتے ہیں اور ناشتے کی بھی وہ سویٹ ڈش کے لالچ میں آتے ہیں، تو وہ تو کہہ رہے ہیں اب آئے گی سویٹ ڈش، اب آئے گی سویٹ ڈش، اب آئے گی سویٹ ڈش. وہ تو آئے اس کے چکر میں تھے. یہاں سویٹ ڈش ہی نہیں آ رہی آج. کسی نے آخر امام سے ڈرتے ڈرتے کہا کہ فرزند رسول وہ جو میٹھا ہے، میں اردو کا لفظ استعمال کروں، پتہ نہیں ڈبل کا میٹھا ہے کہ شاہی ٹکڑا ہے کہ کیا ہے، ہر علاقہ خوبانی کا حلوہ ہے، پتہ نہیں ہر علاقے کے اپنے ہوتے ہیں نا، یہ سویاں ہیں. تو مولا وہ میٹھا نہیں آ رہا ہے. یہ جملہ ہے جو میں نے کہا عید الزہرا کی جان. امام نے کہا ان سروں کو دیکھنے کے بعد مومن کے دل میں جب مٹھاس پیدا ہوتی ہے یا کائنات میں اس سے معصوم امام کا عید الزہرا دیکھے کہہ رہے ان سروں کو دیکھ کے جو مومن کے دل میں مٹھاس پیدا ہوتی ہے، کیا اس سے بڑی مٹھاس کائنات کی کسی چیز میں ہے؟ یہ ہے عید. تو یہ تو ضمناً بات اس لیے آ گئی ہے، بہت اہم بات، ضمناً نہیں ہے، لیکن چونکہ آج عید الزہرا نہیں ہے اور آپ سنیں گے ابھی یہ واقعہ عید الزہرا میں میرا اندازہ، جیسا میں نے کہا میری تو عادت دنیا میں جہاں بھی جاتا ہوں، چاہے 50 سال سے جا رہا ہوں تو 50 سال یہ واقعہ پڑا ہے، کیونکہ اس کے اندر یہ دونوں چیزیں بہت اہم ہیں. خاص طور پر امام کا وہ جملہ و خوشی کی حالت. تو اصل چیز پہ آ جائیے کہ دعا. امام نے دعا مانگی فوراً قبول.
لیکن نتیجے آنے میں 6 سال، امام کی دعا کا نتیجہ آنے میں 6 سال لگ گئے. تو ہم اور آپ دعا مانگ کے اتنی بے صبری نہ کریں. لیکن اب وہ دعا کے حوالے سے ایک جملہ اور تھا. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو مجمع اس وقت میرے سامنے ہے، جب یہ جملہ میں نے شروع مجلس میں کہا تھا تو اس کا 10% تھا. 90% بعد میں آئے، سمجھ میں آ گیا تو ٹھیک، نہیں سمجھ میں آیا تو ثواب سن کے مجلس میں بیٹھے رہیے. تو اب وہ جملہ یہ تھا کہ میں نے کہا ہماری دعا، یہ تو بات ہو رہی تھی دعا میں تاخیر ہو سکتی، دعا قبول ہونے میں قبول ہو گئی. اللہ نے کہا ایکسیپٹڈ، مہر لگا دی، دعا قبول ہو گئی. نتیجہ آنے میں تاخیر ہے. تو ہر صورت میں جتنی ہم دعا مانگیں گے، اس کی سب سے پہلی دعا یہ آخری دعا ہونا چاہیے، جو آج کا پہلا موضوع ہے، میں نے شروع مجلس میں عرض کیا تھا، یعنی ظہور امام کی. تو اب یہ جو دعا سب سے پہلی یا آخری ہو، تو اس کی ایک وجہ وہ چھوٹا سا واقعہ جہاں سے بات شروع ہوئی تھی. مجھے یاد ہے کہ میں نے کہاں سے بات شروع کی تھی، مجمع شاید بھول بھال گیا. بنی اسرائیل کا ایک نوجوان دعا دعا دعا، اسی نعمت کے ساتھ کہ بیوی بھی اس کی اتنی ہی نیک ہے تو وہ بھی اتنی ہی دعائیں، لیکن نتیجہ نہیں آ رہا. اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان کی دعائیں قبول نہیں ہیں، نتیجہ نہیں آ رہا. آخر کار یہ عظمت رسالت کے حوالے سے یہ بہت اہم پیغام تھا، لیکن آ گیا جوک نما واقعے میں. آخر کار شوہر بیوی نے کہا کہ بھائی اللہ کی بارگاہ میں دعا بغیر وسیلے کے تو جاتی نہیں ہے، ہم وسیلہ اختیار کرتے ہیں. اس وقت کا جو نبی تھا، کہ پیغمبر سے پہلے بنی اسرائیل کا واقعہ تھا نا، میں نے شروع میں کہا تھا بنی اسرائیل کے تو انبیاء ہوتے تھے، نبی کے پاس جاتے، وسیلہ نبی کا. یہ میں نے جو دوسری آیت آج تلاوت کی ہے اس کا ترجمہ، سورہ نساء آیت نمبر 64 کہ اے گناہگاروں رسول کے پاس آؤ، ان کا وسیلہ اختیار کرو، لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، تب تم دیکھو گے کہ اللہ کتنے جلدی تم پہ رحمت نازل کر رہا. وسیلے کی آیت، زیارت کی آیت، سب اس میں جمع ہو گئے ہیں. اور یہ آیت آپ پڑھیں گے، کب پڑھیں گے؟ پرسوں، کل شب وفات رسول خدا. کل کی مجلس شاید تھوڑا پہلے شروع ہوگی، یہ تو مجھے نہیں پتا، انتظامیہ شاید اعلان کر. کل وفات کی رات ہے اور اہم ترین وفات ہے. اہل بیت کے سارے مصائب کا آغاز ہی ہوا جب اللہ کا رسول اس دنیا سے گیا. اس سے پہلے مجالتی کسی کی کہ کوڑا مارتا، گھر جلاتا، دروازے پہ لکڑیاں لاتا، مصائب وہاں سے شروع ہوئے. اور مصائب بھی ایسے مصائب کہ ہماری اور آپ کے گھر کی کوئی عورت فریاد کرے تو سمجھ میں آتا ہے عورتیں ذرا جلدی سے نالا فریاد کرتی ہیں. کائنات کی سب سے بڑی صابرہ اگر کہ صبت علیہ مصائب ہو، کتنے مصائب ہوں، وہ کہاں سے شروع ہوئے؟ 28 سفر سے نا. تو کل بہت اہم رہا. وہی جملہ جو میں نے جناب فاطمہ بنت اسد کے لیے عرض کیا تھا، اسی کو آپ 1000 گنا بڑا کریں تو کل رات کا ایک ذرا سا حق ادا ہوگا کہ اپنے باپ کی مجلس میں لوگ جاتے ہیں، زہرا کے والد کی مجلس میں کل آ جائیے گا، اور جس کو لا سکیں تو لے آئیے گا. ہے تو خلاصہ، کل کی مجلس وفات کی ہے تو کل رات کو اور پرسوں دن کو رسول خدا کی زیارت پڑھی جائے گی دنیا میں ہر جگہ. اس زیارت میں یہ آیت آئی ہے جس کا میں نے بہت جلدی ترجمہ کیا کیونکہ وقت میرے ہاتھ سے پھسل کے نکل رہا. وسیلہ تو اب ابھی ہم پیغمبر کے وسیلے پہ آتے ہیں، اور 4 دن سے پیغمبر ہی کا وسیلہ تھا. آج ہے کہ اصول صرف رسول کے لیے نہیں، آدم سے لے کے قیامت تک کے لیے ہے کہ دعا قبول کرانا ہے تو وسیلہ. کہا تو ہمارا تو نبی موجود ہے، تو چلو انہی سے بات کر لو ڈائریکٹ. ہم تو روزے پہ جاتے ہیں، لیکن خود امام تشریف فرما ہوتے تو ہم پہلے تو وہیں جاتے ہیں نا. گئے نبی کے پاس، نبی نے پوری بات سنی اور کہا میں اللہ سے معلوم کر کے تمہیں بتاؤں گا، کل آ جانا. کل آ گئے. کہا کہ اللہ نے کہا ہے کہ تمہاری تقدیر میں مرتے دم تک یہی پریشانیاں، اور کوئی طریقہ نہیں ہے اس کو بدلنے کا. تقدیر بدلی جا سکتی ہے لیکن یہاں کوئی طریقہ نہیں. البتہ تمہارے اتنے دعا کرنے کے نتیجے میں، اتنی دعا کرنے کے نتیجے میں، اتنی دعا کرنے کے نتیجے میں اللہ نے صرف اتنی سی تبدیلی کی کہ ایک دعا تمہاری قبول ہو. اور دعائیں تو ہر آدمی ایک دعا تو کوئی نہیں مانگتا. سارا کا سارا لوگ ہول سیل میں کام کرتے ہیں نا کہ 15 20 25 50 دعائیں، لیکن تمہارے لیے کہا کہ وہ بھی صرف تمہارے لیے تقدیر بدلی، تمہاری ایک دعا قبول ہوگی. اب یہ ایک کا لفظ بھی بڑا دھوکے میں ڈالنے والا.
پاکستان کے رہنے والے بلکہ ہندوستان کے لوگ بھی جانتے ہیں. اردو کے بہت بڑے شاعر ہیں ڈاکٹر علامہ اقبال, بہت بڑے شاعر ڈاکٹر اقبال. ان کا ایک مشہور واقعہ, میں اور وہ دو ہیں, شعر و شاعری سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے, لیکن ہم دونوں ایک چیز میں مشترک ہوتے ہیں نا. کچھ لوگ کلاس فیلو ہوتے ہیں کہ ایک ساتھ پڑھیں, کچھ لوگ بزنس ایک ساتھ کرتے ہیں, کچھ لوگ پڑوسی ہوتے ہیں. میں اور وہ بھی ایک چیز میں شریک ہے, وہ بھی ڈائبیٹک پیشنٹ اور میں بھی ڈائبیٹک پیشنٹ. نہ ان کی شوگر کنٹرول ہو رہی تھی نہ میری شوگر کنٹرول ہوتی تھی. اور شوگر کے مریض سے پوچھئے کہ آم کتنی بڑی نعمت لگتی ہے, آم جنت کا پھل. انہیں بھی بہت شوق تھا, مجھے بھی بہت شوق تھا. ابھی تو آج کل ساری ریسرچ بدل گئی ہے. ابھی میں پرسوں BBC میں پڑھ رہا تھا کہ ڈائبیٹک پیشنٹ کو ایک آم کھانے کی ڈاکٹروں نے اجازت ہی نہیں دی ہے, مشورہ بھی دیا, اس سے شوگر لو ہوتی ہے. ارے ہم تو پتہ نہیں 50 سال سے آم کو چھوڑے بیٹھے ہیں کہ شوگر بڑھتی ہے, ڈاکٹر آج یہ کہہ رہے. آنکھیں بند کر کے لوگ یقین کر لیں گے. مرضے کا فتویٰ بدل جائے, او زمین و آسمان میں قیامت بپا ہو جائے گی کہ آج ہم نے کچھ اور سنا تھا, پہلے کچھ اور سنا تھا. پہلے جا کے ان کی گردن پکڑو. میں موضوع سے ہٹ رہا ہوں ورنہ یہ بہت اہم جملہ تھا. تو کہا ایک آم. اچھا لیکن ہر ڈائبیٹک پیشنٹ اپنے ڈاکٹر سے ضرور مشورہ لے, لیکن ان جرنل ایک مشورہ آج کل ہی آیا. تو علامہ اقبال سے بھی ڈاکٹر نے کہا کہ اچھا بہت آپ کا دل چاہ رہا ہے تو ایک آم کی اجازت میں دیتا ہوں. پھر بھی دیکھا شوگر کنٹرول نہیں ہو رہی, دوائیں دے رہے ہیں, سب کچھ دے رہے ہیں. ایک دن اتفاق سے ڈاکٹر ایسے وقت میں پہنچا کہ وہ آم کھا رہے ہیں. کیا دیکھا, اتنا بڑا آم تھا اور وہ کھا رہے ہیں جو 50 آموں سے بڑا ایک آم. یہ کیا غضب, 50 کب ایک ہے نا, کھا تو میں ایک ہی آم رہا ہوں, اس میں سائز کی بات تو نہیں تھی. وہ اتنا بڑا آم. تو اب ایک دعا تمہاری قبول ہوگی, نبی یہ وقت نہیں کہا, اب تمہاری مرضی دو. اب یہ گھر آیا, بیوی سے مشورہ کیا, کیونکہ شوہر بیوی ساتھ زندگی گزارے نا. جو پرابلم ہے اس کے وہ دونوں کے مشترک پرابلم. یہ لفظ بہت اہم ہے. ارے کہاں دعا تو رہی جا رہی ہے, میں جلدی سے نتیجے پہ آتا ہوں. تو خلاصہ یہ کہ کیا اس کا مسئلہ تھا, اولاد نہیں تھی. اولاد نہ ہونا کتنا بڑا مسئلہ ہوتا ہے, جن کی اولاد نہیں ہے انہی کو معلوم. دوسرا مسئلہ غربت, فاقے. تیسرا مسئلہ میں نے کہا دونوں کا تھا. جو خواتین بیٹھی ہوئی ہوں گی سن رہی ہوں گی وہ کہیں گی مولانا نے غلط کہا, لیکن حقیقت میں دونوں کا تھا. وہ کیا تھا, اس کی ماں اندھی تھی. عورتیں کہیں گی نہیں بھائی, ساس کا اندھا ہونا تو ایک نعمت ہوتی ہے, کونے میں ڈال دو, جو زندگی جو دل چاہے کرو. لیکن نہیں, جو صحیح معنوں میں اطاعت گزار اور اللہ کا خوف رکھنے والی مومنہ, وہ سمجھتی ہے کہ ساس کا وجود گھر کے لیے کتنی برکتیں لے کے آتا ہے. ساس مینس ماں. ماں جو ہے وہ رحمت خدا کا انٹینا ہوتی ہے کہ رحمت خدا کھینچ کے آپ کے گھر میں اتارتی ہے وہ. تو جن کو معلوم ہے, جن کو احساس ہے, جن کو معلومات ہیں, تو یہ اس مومنہ کو تھی کہ بھائی وہ بھی ایک نعمت ہے. اب یہ بیٹا تو کہہ رہا ہے کہ میری ماں اندھی ہے, مجھے آنکھیں چاہیے. اب ایک دعا کی اجازت ملی, دونوں شوہر بیوی بیٹھ کے ڈسکس کر رہے کون سی دعا قبول کروائیے. اولاد بھی مسئلہ, وہ بھی چاہیے. غربت سے نجات بھی مسئلہ, وہ بھی چاہیے. اور یہ ہے کہ ماں, اس کا بھی وجود چاہیے کہ اس کو آنکھیں ملے. ساری رات مشورہ کیا, اگلے دن پہنچ گئے. نبی وقت نے کہا پہلے بتا دینا کون سی دعا چاہیے, وہ اللہ سے میں قبول کرواؤں. جا کے اس نے کہا کہ نبی خدا ہم دونوں نے ساری رات ڈسکس کیا اور اس نتیجے پہ پہنچے کہ صرف ایک دعا ہم کو چاہیے, ایک. اور گنیے گا نبی خدا, یہ ایک دعا ہے, آپ نے اجازت دی کہ میری ماں میرے بیٹے کو سونے کے برتنوں میں کھانا کھاتے دیکھے. نبی خدا میں نے کتنی دعائیں مانگی ہیں, ایک مانگی ہے نا. اور آپ نے کہا تھا کہ اللہ نے ایک کی پرمیشن دی. اب یہ ایک دعا ہے کہ 3 دعائیں جمع ہو گئی. ماں دیکھے, دیکھنے کے لیے تو آنکھیں چاہیے نا. بیٹے کو دیکھے, بیٹا پیدا ہوگا تو دیکھے گی نا. سونے کے پیالوں میں کھانا کھاتے دیکھے تو گھر میں اتنی دولت ہوگی نا کہ وہ سونے کے پیالے گھر میں آئیں تو وہ دیکھے گی نا. تینوں دعائیں آ گئی اس ایک دعا کے اندر. نبی خدا بھی مسکرا دی, کہا بڑی ہوشیاری سے تو نے دعا مانگی ہے, جا اللہ یہ تینوں دعائیں تمہاری قبول کرے گا. ہم نے کہا کہ دعائیں آپ مانگے, سب سے پہلی دعا یا آخری دعا امام کے ظہور کی ہونی چاہیے. کیوں؟ اسی وجہ سے. بھئی آپ الگ الگ دعائیں مانگیں گے نا, وہ میں نے کہا ہول سیل میں. صحت بھی چاہیے, اچھا جاب بھی چاہیے, اولاد بھی چاہیے. اولاد ہو گئی تو بیٹیوں کے لیے اچھے رشتے بھی چاہیے, بیٹوں کو اچھی تعلیم بھی دلوانا ہے, اور مثلا دشمنوں کا ڈر ہے اس سے بھی محفوظ رہے. جتنی 50-60 دعائیں الگ الگ مانگتا ہے.
اگر امام آ گئے نا ایک وہ دعا قبول ہو گئی، یہ ساری دعائیں قبول ہو گئی. پھر نہ غربت کا مسئلہ ہوگا، نہ دشمن کا مسئلہ ہوگا، نہ صحت کا مسئلہ ہوگا، نہ مال کا مسئلہ ہوگا. سارے مسئلے آپ کے حل ہو جائیں گے اگر امام آ جائیں گے. جی. تو تو جتنی دعائیں آپ کو مانگنا ہے مانگے بے شک الگ الگ، لیکن پہلی یا آخری دعا یہ امام کی ہو کہ یہ سب سے اہم دعا ہے کہ اس کے اندر ساری دعائیں آ گئیں. تو شب جمعہ بات جہاں سے شروع ہوئی تھی اس وقت بہت مختصر مجمع تھا، اس لیے ایک آدھ دفعہ میں ریپیٹ کر رہا ہوں. ایک امام کی دعا ہے اور ایک ویسے ہی ہر دعا. اچھا، اب اس نوجوان کے واقعے میں دو بڑے مسئلے اس کے آئے تھے. ماں کا بھی مسئلہ تھا، وہ ہے صحت، دولت اور پھر اولاد. یہ بڑے مسئلے. اولاد کے حوالے سے ہمارے پاس دو تو بہت اہم حدیثیں اور ایک بہت اہم اصول. اصول میں جلدی جلدی بتاؤں گا، وہ لمبا واقعہ ہو جاتا ہے، لیکن دو بہت اہم. پانچویں امام کے پاس ایک صحابی آتا ہے اور ایک مغیرہ ابن شعبہ ابن مغیرہ، ایک اور صحابی، وہ والا نہیں جو دشمنان اہل بیت میں شامل. چھٹے امام کی بات. مولا اولاد چاہیے. میں بہت مختصر کر رہا ہوں تاکہ صرف ٹو دا پوائنٹ بات. تو پانچویں امام نے اس کو جو بتایا نسخہ وہ یہ کہ یہ والی دعا ضرور پڑھا کرو. اور چھٹے امام نے جو اس سے کہا کہ جب نماز، روزانہ کی نماز پڑھو، پڑھتے ہی ہو، مسئلہ آدمی یہ تو کہنے کی ضرورت نہیں. نماز کے بعد جب تم آخر کے سجدے میں جاتے ہو، نماز ختم کر کے تسبیح پڑھتے ہیں، پھر دعا مانگتے ہیں، پھر سجدہ شکر میں یہ پڑھا کرو. لیکن ان دونوں روایتوں میں ایک جملے کا فرق ہے. پہلی روایت میں امام نے فرمایا کہ روزانہ چاہے دن میں ایک مرتبہ صحیح یہ دعا پڑھا کرو. دوسری روایت میں ہے کہ تم اور تمہاری بیوی مل کر یہ دعا پڑھا کرے. تو بعض علماء نے لکھا ہے کہ وہ جو روزانہ ہے وہ شوہر کے لیے زیادہ ضروری، اور نماز کے بعد کے سجدہ شکرانے میں وہ جو اس کی دعائیں ہیں، الف الف یا اللہ یا ربا یا سیدہ، یہ خالی شکران للہ. اس کے ساتھ وہ کیا ہے؟ سورہ انبیاء کی آیت. حضرت زکریہ بہت بوڑھے ہو گئے اور اب تک اولاد نہیں ہوئی. اور کیوں نہیں ہوئی؟ وہ سورہ مریم کے شروع میں ان کا جملہ ہے کہ بیوی بھی ان کی بانجھ تھی، لیکن ان کو ایک وارث چاہیے تھا. تو سورہ مریم میں واقعہ ہے، سورہ انبیاء میں حل ہے. وہ اللہ سے ایک دعا مانگتے تھے. امام نے کہا یہ بہترین دعا ہے اولاد کی. رب لا تذرنی فردن وانت خیر الوارثین. بہت ہی مختصر، بہت ہی جامع اور آسان. سورہ انبیاء آیت نمبر 89 یاد نہ ہو تو 90 سمجھ لیجیے، اس سے ایک آیت پہلے. رب لا تذرنی فردا، اے خدا مجھے اکیلا نہ چھوڑنا. وانت خیر الوارثین، اور سب سے بہتر وارث و مالک تو ہی. اب امام دیکھیے اس کی وضاحت بھی کر رہے ہیں. خیر الوارثین پہ دعا مکمل. امام نے کہ فرمایا اس کے فوراً بات کیا. ایک مجلس اسی عشرے کی میں نے لفظ فے کو سمجھایا تھا. فا فے، اس آیت کے بعد جو لفظ آیا ہے نا فوراً اسی آیت فاستجبنا لہ، ایک فاستجبنا لہ ووہبنا لہ واصلحنا لہ. لہ مانے لہو مانے اس کے لیے. تین باتیں قرآن نے اس آیت کے بعد کہی. ہم نے اس کی دعا قبول کی. فاستجبنا لہ ووہبنا لہ، اور ہم نے اس کو ایک تحفہ دیا، ہبہ. وہ کیا ہے؟ ووہبنا لہ یحییٰ. دعا کے نتیجے میں ہم نے اس کو ووہبنا ہبہ کیا، ہم نے تحفہ دیا یحییٰ. واصلحنا لہ زوجہ، اور اس کی بیوی میں جو خرابی تھی اس خرابی کو بھی ہم نے دور کیا. تو امام فرماتے ہیں اس دعا کے فوراً بعد فوراً لفظ فا ہے. فا کا مطلب ہی فوراً. تینوں باتیں اللہ کے دعا قبول ہوئی، اولاد ملی، اور جو بیوی میں خرابی اور کمی تھی جو اولاد نہیں مل رہی تھی، اصلاح نام نے اس کی اصلاح کر دی، اس کو ٹھیک کر دیا. اولاد کے لیے امام فرماتے ہیں اس سے بہتر کوئی دعا نہیں ہے. دونوں راوی کہتے ہیں کہ واقعاً ایک سال کے اندر صاحب اولاد میں، بلکہ دوسرا تو کہتا ہے کہ مجھے ایک نہیں، پہلے سال بھی ایک بیٹا ملا، دوسرے سال بھی ایک بیٹا ملا. چونکہ امام کے حوالے سے ملا تھا، میں نے پہلے کا نام علی رکھا، دوسرے کا نام حسین رکھا. اولاد جن کا مسئلہ نہیں ہے یا جن کا الٹا مسئلہ ہے، بہت اولادیں ہو.
کہتے ہیں بس کر اللہ، وہ تو اس کو بہت عام سا لیں گے، لیکن جن کے یہاں اولاد نہیں ہے ان سے پوچھ۔ اور یہاں ایک چھوٹی سی بات، یہ کل رات کی مجلس کے آخر سے جڑی ہوئی ہے، بہت جلدی کہہ رہا ہوں، بہت اچھا دلچسپ واقعہ ہے لیکن ٹائم نہیں ہے۔ ہمارے ایک بزرگ تھے، یعنی میرے والد کے دوستوں میں تھے، یو پی میں ایک علاقہ ہے جرول، وہاں سے ان کا تعلق تھا، خود ان کا نام تھا مسلم مہدی جرولی، مولانا عالم، میرے والد کے ساتھ حوزے میں پڑھے تھے، اور ان کے والد بھی عالم سے مولانا علی اکبر جرولی، جن کی ایک کتاب ہے جواہر البیان، 14 معصومین کی ولادت و شہادت کی 28 مجلسیں، امام زمانہ کی غیبت کی، خیر ایک زمانے میں بہت پاپولر کتاب۔ ان کے والد مسلم مہدی صاحب کے والد نجف میں تعلیم حاصل کر رہے تھے، زمانہ تھا آغا ابو الحسن اصفہانی، بہت بڑے مرید، بہت عظیم مرید، اور اس زمانے میں چھٹیوں میں لوگ اپنے وطن آتے تھے، 2-3 مہینے رہتے تھے، پھر واپس جاتے تھے حوزے میں، اور حوزے کے اندر وہ ہاسٹل اسٹائل ہے کہ کمرے میں 4 یا 6 اسٹوڈنٹ رہتے ہیں۔ تو ایک مرتبہ گئے وطن، پھر واپس آئے تو کچھ عرصے کے بعد ایک خط آ گیا۔ اچھا، خط ایسا تھا کہ لفافہ دیکھنے سے لگ رہا تھا کہ اس میں کوئی خوشخبری ہے۔ پہلے زمانے میں خطوط بھیجنے کا بھی ایک طریقہ تھا، جیسے مثلا کوئی کٹا ہوا لفافہ آئے گا تو موت کی خبر ہوگی، اور اگر کوئی بہت ہی گلابی قسم کا لفافہ ہوگا خوشبو میں بسا ہوا تو منگیتر نے منگیتر کو بھیجا ہے، میں ذرا سا مہذب الفاظ میں بات کر رہا ہوں مثلا۔ تب وہ لفافہ ایسا آیا کہ دیکھتے ہی سمجھ گئے، کمرے میں 6 اسٹوڈنٹ ہیں نا، ایک عراق کا ہے تو ایک ایران کا ہے تو ایک کسی اور عرب علاقے کا ہے تو 2 انڈیا کے، اس وقت پاکستان نہیں بنا۔ سب نے کہا بھائی کیا کوئی خوشخبری ہے، کوئی خوشخبری ہے، کوئی خوشخبری ہے۔ کہا خوشخبری تو ہے لیکن یہ بدخبری بھی ہے کہ اگلے ہفتے ایک اور خط آئے گا، کٹا ہوا لفافہ۔ بھائی ہے کیا بتاؤ، کہاں میں وطن گیا تھا، اولاد نہیں تھی، تو اب یہ خط آیا کہ تمہیں اولاد ہو گئی ہے۔ کہی تو بہت بڑی خوشخبری، کہا نہیں اگلے ہفتے خط آئے گا وہ بچہ مر گیا۔ اتنا یقین سے کہا کہ ہاں کچھ بیماریاں عورتوں میں ایسی ہوتی ہیں، شاید تو نہیں ہوتی ہیں، تو شاید ان کو بھی یہ بیماری ہو کوئی اور۔ کہا میرے اولادیں ہوتی تھیں، ایک تو ہے نا کہ اولاد ہوتی ہی نہیں، کیا کہتے ہیں آج کل انگریزی میں، کنسیو ہی نہیں ہوتی ہے بیوی، اولاد ہوتی ہے 1 ہفتے 10 دن کے بعد مر جاتی۔ تو یہ خوشخبری کئی بار پہلے بھی آ چکی ہے، لیکن 1 ہفتے کے اندر 10 دن کے اندر پتا چلا بچہ مر گیا۔ کا علاج کا سارے علاج کرا دی، کا دعا کا ساری دعائیں کر لی، خود حوزے میں پڑھ رہے۔ ساتھیوں نے کہا کہ ایرانی تھا، ایک عراقی تھا، ایک کسی اور علاقے کا، کہ ہو ہی نہیں سکتا، چلو چل کے مرجے وقت سے ٹائم لیتے ہیں، یہ خود وہاں کے اسٹوڈنٹ ہیں نا، ان کے گئے ان کے پاس۔ بہت شارٹ کر رہا ہوں، اس میں بہت دلچسپ باتیں بھی تھی لیکن کبھی اور سن لیجئے گا۔ لیکن خلاصہ اس کا یہ کہ وہاں پہنچے اور ان سے کہا کہ اس ایرانی اور عراقی نے کہ ایک ہندی طالب علم ہے، اس کا یہ پرابلم۔ تو انہوں نے پہلے تو ایک اصول بتایا، کہا کہ ہمیں 14 معصومین کی صورت میں ایسی شخصیتیں ملی ہیں کہ وہ اتنی عظیم ہیں کہ ان کی وجہ سے بہت ساری اور بہت اہم شخصیتیں جو اسٹیٹس میں بہت بلند ہیں، ان کے برابر نہیں ہیں، وہ چھپ جاتی ہیں۔ جیسے سورج نکلتا ہے تو ستارے نظر نہیں آتے، جبکہ ستارے ہوتے آسمان پر ہیں، رات کو نظر آئیں گے، دن کو نظر نہیں آئیں گے، وہ کہیں چلے نہیں جاتے ہیں دن کے وقت۔ اتنی زیادہ روشنی سورج کی ہے کہ ستارے نظر نہیں آتے، جب سورج کبھی ڈوب جاتا ہے تو وہی ستارے نظر آتے ہیں۔ تو ایسی کچھ شخصیتیں جو معصومین کے بعد ہیں، ان کی بھی بڑی اہمیت ہے، لیکن معصومین، جب ہمارے پاس معصومین ہیں تو ہمیں تو ادھر ادھر کچھ دیکھنے کا موقع نہیں ملتا۔ ہاں، ان میں ایک شخصیت تو ہمارے پاس ابھر کے آ گئی، جو ابھی مرثیہ پڑھا جا رہا تھا میری مجلس سے پہلے۔ تو انہوں نے کہا، اب وہ کون سی شخصیت؟ حضرت عباس، باب الحوائج۔ حضرت عباس کو آپ معصومین کی موجودگی میں بھی ان کی عظمت اور قبولیت دعا کے لیے جانتے ہیں، یا آج کل جناب زینب کا بھی ذکر، لیکن انہوں نے فرمایا کہ مسلم ابن عقیل جو ہیں، اولاد کے حوالے سے ان کا وسیلہ اللہ کے ہاں سب سے زیادہ قبول۔ نعوذ باللہ، توہین نہ سمجھیے گا، حضرت عباس سے بھی زیادہ اور آقا حسین سے بھی زیادہ۔ کہا کہ اللہ نے خاصیت ان کو عطا کی، اور وجہ بتا رہے ہیں کہ وہ خاصیت یہ عطا کی کہ باقی جو مثلا میں نے 2-3 نام لیے، میرے دل پہ خود چھری چل گئی کہ توہین کا انداز نہ ہو۔ بہرحال انہوں نے بڑی قربانی، زیادہ بڑی قربانیاں دی۔ مسلم کی قربانی یہ ہے کہ ان کی اولادیں بہت زیادہ تھی، ساری اولادیں ان کے کربلا میں شہید ہو گئے، ان کی نسل ختم ہو گئی۔
آقا عباس کی نسل باقی ہے، بلکہ پنجاب میں ایک قبیلہ ہے آوان کہا جاتا ہے، ان کی اولاد ہے. یہ میرا ڈپارٹمنٹ نہیں ہے، لیکن بہرحال اولاد ہے جناب عباس. آقا حسین کی اولاد ہے. مثلا مسلم نے اللہ کی خوشنودی کی خاطر اپنی نسل کو ختم کر دیا. کچھ کربلا میں شہید ہوئے اور کچھ وہ جو کل رات کے مصائب آپ نے. اور اللہ کا اصول ہی جو اللہ کے لیے تم قربانی دو گے، اللہ وہی چیز تمہارے نام پر قیامت تک لوگوں کو بھر بھر کے عطا کرے گا. مسلم تم نے اپنی اولاد قربان کر دی، اب تمہارے نام پہ جو اولاد مانگے گا اس کو جب بھی مانگے گا ہم اس کو اولاد عطا کریں گے. تو آغا اصفہانی، ابو الحسن اصفہانی بہت بڑا نام ہے مرجعیت کا. ہم آغا سیستانی کے زمانے میں، ان سے پہلے آغا خوئی تھے، ان سے پہلے آغا محسن حکیم تھے، ان سے پہلے آغا بروجردی، ان سے پہلے آغا اصفہانی. بہت لمبا عرصہ نہیں ہے، 1945 میں انتقال ہوا ہے، ابھی 80 سال ہی ہوئے. کراچی میں آج بھی ایسے بزرگ ہیں جو ان کی تقلید پر باقی ہیں. لیکن بات ان کے فضائل کی نہیں ہے، ٹائم نہیں ہے. لیکن اس کی ایک شرط، مسلم کے نام پہ اولاد مانگو، لیکن یہ نیت کر کے مانگو کہ اگر میری اولاد ہوئی اے جناب مسلم ابن عقیل تو میں اس کا نام آپ کے نام پہ رکھوں گا. تو اگر آپ یہ منت مانے کہ میرے ہاں بیٹا پیدا ہوگا تو میں اس کا نام مسلم رکھوں گا. اب یہ واقعہ مسلم مہندی صاحب خود مجھے سنا رہے ہیں، اپنا بھتیجا سمجھ کر میں ان کے سامنے بیٹھا ہوں، میرے والد کے دوست. کہا میرا نام مسلم اسی لیے رکھا گیا کہ جب میرے والد کو یہ بتایا آغا اصفہانی نے، انہوں نے فوراً یہ منت مان لی. اور جب میں پیدا ہوا میرا نام مسلم رکھا. تو ایک دعا میں نے بتائی اور ایک یہ تو وہ عمل جس کی مثال ایک نہیں. اس کے بعد میں نے کراچی میں جتنے لوگوں کو بتائی، کراچی نہیں، کراچی، لاہور، لندن، کہاں کہاں. یہ ایک طرف اولاد. دوسرا مسئلہ جو زیادہ بڑا مسئلہ ہے وہ ہے رزق کا مسئلہ. لوگ جاب لیس ہیں، جاب چھوٹ گئے، جاب نہیں مل رہے ہیں، بزنس فیل ہوا جا رہا ہے، گھر میں فاقے. میں آپ سے زیادہ گھڑی کو دیکھ رہا ہوں، مجھے احساس ہے یہاں کے حالات میں ہر چیز ٹائم پہ ختم کرنا. اس کے حوالے سے بھی 3 چھوٹی چھوٹی باتیں. اچھا، پہلی بات جو ہے نا وہ خود ایک واقعہ ہے، بڑا دلچسپ واقعہ ہے، لیکن آپ کو میری اسی ایام ازا کی کئی مجلسوں میں مل جائے گا. نہیں، یہ تو مولانا آپ اپنی مجلسوں کا ایڈورٹائز کر رہے ہیں کہ ہم اس کی وجہ سے سنیں، اس لیے میں بتا ہی نہیں رہا ہوں کس مجلس میں ملے گا. لیکن یہ میں نے کئی جگہ پڑھا اور لوگوں نے بڑا فائدہ اٹھایا. پیغمبر کے ایک بہت اہم صحابی تھے مقداد. ویسے تو روایت میں یہ لفظ ہے کہ ایمان کے 10 درجے ہیں. سلمان کو 10 میں 10 ملے، ابو ذر کو 10 میں 9 ملے، مقداد کو 10 میں 8 ملے. مگر امام کی حدیث ہے کہ ایک چیز میں مقداد سلمان سے بھی زیادہ بڑے ہیں. اب وہ میں بیان کرنے جاؤں گا تو موضوع بدل جائے گا، اس کا تعلق امام زمانہ سے بنتا ہے. فی الحال چھوڑ دیجئے، شاید کل شاید تھوڑی مناسبت آ جائے. بہرحال وہ جو مشہور حدیث ہے کہ جنت، چند لوگ ایسے ہیں جن کا شوق جنت کو ہے، جنت ان کا انتظار کر رہی ہے. اس میں سلمان و ابو ذر کے ساتھ مقداد، بہت عظیم صحابی. اور ان کا ایک جملہ تو ایسا ہے جو نہج البلاغہ کے آخر میں مولا نے کوٹ کیا کہ کتنے مسلمانوں نے کہا یہ ایک جملہ ہم کو مل جائے ہم اپنی ساری عبادتی اور جہاد اور ساری محنتیں ان کو دینے کو تیار ہے. عظیم جملہ. لیکن وہی میں نے کہا کہ میں عام حالات ہوتے تو پہلا دلچسپ واقعہ بنا کر پھر نتیجہ نکالتا، وقت نہیں. مقداد بہت عظیم صحابی ہیں، خلاصہ یہ جوان ہو گئے. یہ خاص مکے اور مدینے کے نہیں تھے. تو ہمارے یہاں انڈیا پاکستان میں ابھی بھی رواج ہے نا کہ کچھ خاندان اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں، دوسروں کو چھوٹا سمجھتے ہیں. تو یہ جس خاندان سے تھے تو وہ ذرا چھوٹا خاندان مانا جاتا تھا. وقت کم ہے تو انہی جملوں سے بات سمجھ لیجیے. عبد الرحمن ابن عوف وہ بڑے خاندان کے تھے. ایک دن انہوں نے کہا مقداد تم اتنے ایج ہو گئی ہے، شادی کیوں نہیں کرتے؟ کہا اپنی بیٹی سے میرا نکاح کر دو. وہ تو آگ بگولا ہوگا. گالی دے دو تو اتنی بڑی بات نہیں ہے جیسے ان کا رشتہ مانگنا. ہمارے یہاں بھی جب کہیں کہیں برادری سسٹم ایسا ہے. ایک مرتبہ خیز و غضب کے عالم میں مقداد کو اپنے گھر سے نکال دیا. اب وہ جب مسجد میں رسول کے پاس گئے تو غمگین تھے. پیغمبر نے کہا مقداد کیا بات ہے، غمگین کیوں؟ کہا یہ ہوا. پیغمبر نے کہا اس نے اپنی بیٹی تمہیں نہیں دی، میں اپنی بہن تمہیں دیتا ہوں. پیغمبر کی فرسٹ کزن، پیغمبر کی پھوپھی جناب صفیہ کی بیٹی، جناب صفیہ یا عاتقہ ان میں سے کوئی، زبا پیغمبر کی فرسٹ کزن. پیغمبر نے کہا میں اس کا رشتہ تم سے کرتا ہوں، اپنے خاندان کو تمہارے خاندان سے جوڑ لیتا ہوں. یہ تم کو حقیر سمجھ رہے؟ بنی ہاشم سے بڑا خاندان کون سا ہے؟ اس میں تمہارا رشتہ ہے، تمہارا رشتہ. پیغمبر نے اپنی فرسٹ کزن سے آپ کی توجہ نہیں ہوئی تھی، بنی ہاشم
حضرت عبد المطلب کی نواسی اور وہ شادی کی مقداد کی، تو مقداد کی شادی تو ہوگی، لیکن بہرحال یہ تو غریب. وہ بچی اتنی نیک تھی کہ اس نے کبھی شکایت نہیں کی. اور وہ جو رسول کا ایک اسٹیٹس ہے عظمت رسالت، میں نے کہا تھا نا یہ موضوع آئے گا، اب ایک ہی لفظ آ گیا اس وقت، پورا کہنے کا موقع نہیں ملا آج. عظمت رسالت، پیغمبر نے کہا تمہیں اس سے شادی کرنا ہے، بغیر چوں اور چرا کے آنکھیں بند کر کے کہا مجھے قبول. آپ نے کہا تو قبول. خاندان میرے برابر کا نہیں، بہت پست ہے. میرے برابر تو چھوڑو، عبد الرحمن ابن عوف کے برابر کبھی نہیں، اس سے بھی پست. آپ نے کہا قبول. وہاں گھر میں فاقے ہیں، مجھے قبول. آپ نے کہا یہ مومن کی خاصیت ہونی چاہیے. عظمت رسالت کے بعد پیغمبر کو عظیم تو مانا، لیکن تم نے اپنی زندگی میں عظمت رسالت کو کیسے داخل کیا؟ ایسے کہ جو وہ کہیں آنکھیں بند کر کے ماننا. غربت بہت زیادہ، بچی نے کچھ نہیں. لیکن مقداد اب شادی شدہ ہو گئے نا. اب گھر کی غربت، جب آدمی اکیلا ہوتا ہے تو کچھ اور ہوتا ہے، جب شادی ہو جاتی ہے تو اب اگر ذرا سی احساس ذمہ داری، یا رسول اللہ بہت زیادہ غربت کا، قرآن کی ایک آیت پڑھا کرو اور کثرت سے پڑھا کرو، یعنی ہر نماز کے بعد پڑھو. ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ. یہ سورہ کہف کی آیت ہے. سورہ کہف وہ سورہ ہے جس کی تلاوت آقا حسین کے کٹے سر نے بازاروں میں کی تھی. پورا سورہ نہیں پڑھا تھا، پہلی 5 آیتیں، لیکن اسی میں آگے چل کے یہ آیت. اچھا، یہ والی آیت امام نے ایک اور حوالے سے بھی بتائی، جب امام نے فرمایا 4 مسئلوں کا حل 4 آیتوں میں، اور کہا کہ دیکھو فوراً کیوں ہے، کہا اس آیت کے فوراً بعد اللہ نتیجہ دے رہا فا کے ذریعے. فی آدھی حدیث میں پڑھ چکا ہوں، باقی آدھی بھی نہیں پڑھ رہا ہوں، وقت نہیں. تو اس آیت کے فوراً بعد ہے فَعَسَىٰ رَبِّي أَن يُؤْتِينَا خَيْرًا. اچھا، آپ کے سامنے لفظ آ جائے خیر. اردو میں خیر کے معنی کیا؟ خیر. عربی میں خیر کے معنی ہے مال، وہ بھی خیر اور مال. فَعَسَىٰ رَبِّي أَن يُؤْتِينَا خَيْرًا مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَعَسَىٰ رَبِّي أَن يُؤْتِينَا خَيْرًا فا کے ذریعے فوراً اللہ تمہیں مال عطا کرے. یہ قرآن میں ہے، وہ اصحاب کہف کے واقعے میں. لیکن امام نے جو حدیث ارشاد فرمائی اس میں تو دلیل کے طور پہ کہا کہ دیکھو اللہ نے وعدہ کیا. پیغمبر نے دلیل نہیں دی، اب بس یہ آیت پڑھا. زمانے کے امام سے جو ایک مومن نے، عام مومن نہیں، بہت عظیم ایک عالم، کمپلین کی تھی اپنے پرابلم کی، تو امام نے اس سے کہا تھا کہ 3 دعاؤں کو ملا کے روزانہ فجر کے بعد پڑھو، لیکن یوں نہ پڑھنا، اپنا ہاتھ اپنے دل پہ رکھ کے پڑھنا. 70 ٹائمز یا فتح ہو. پھر 4 لائنوں کی دعا جو 8ویں امام نے اپنے ایک صحابی کو الگ سے بتائی تھی، اور پھر یہ 4 آیتیں. کسی کو اگر پڑھنا ہے پورا واقعہ بہت دلچسپ ہے، لیکن 25 منٹ میں بیان کروں تو 25 منٹ لگیں گے. مفاتیح الجنہ کو کھولیے، شروع قرآن کے سورے، ان کے بعد جائیے، اس کے بعد ہے نماز کے بعد کی دعائیں. فجر کے نماز کے بعد کی دعاؤں میں پورا واقعہ بھی ہے اور یہ دعائیں بھی، بالکل شروع میں سورے ختم ہوئے. اور یہ تو میں نے صرف اس لیے حوالہ دیا کہ جب میں جلدی میں ہوں اور کسی کو سننا ہے یا پڑھنا ہے واقعہ تو وہاں پڑھ لے. اصل ہے ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ، یہ قرآن کی آیت. گزر گئے کچھ دن، پڑھ رہے ہیں، شوہر بھی پڑھ رہا ہے، بیوی بھی پڑھ رہی. پرانے زمانے کا طریقہ تھا، گھروں میں واش روم تو ہوتے نہیں تھے. روزانہ صبح کے وقت لوگ اندھیرے میں، فجر کے بعد یا فجر سے پہلے اندھیرے میں کھیتوں وغیرہ میں، شہر کے باہر جنگلوں میں جاتے تھے، وہاں حاجت ضروری سے فارغ ہوتے تھے. ایک عام اسٹائل. ہندوستان اور پاکستان کے بہت سے دیہاتوں میں یہ آج بھی یہی 1400 سال پہلے تو سب کا رواج تھا. بلکہ اسی کے اندر تو وہ سورہ احزاب کی حجاب والی آیت نازل ہو کہ پیغمبر کی بیویاں بھی اس طرح جاتی تھیں، اور کچھ اوباش، کچھ نوجوان وہ آوازیں کستے تھے، تو یہ حجاب کی آیت آئی کہ ایسا لباس پہن کے جاؤ کہ پتہ چل جائے کہ یہ ام المومنین جا رہی ہیں. بہت لمبے لمبے واقعات ہیں، میں تو کہاں الجھ جاتا ہوں، خود پریشان ہوتا ہوں. اصل واقعے پہ آئیے. مقداد گئے صبح کا وقت، حاجت ضروری سے فارغ ہونے گئے. بقی کے پیچھے جو جنگل تھا وہاں بیٹھے ہوئے کہ زمین سے ایک جنگلی چوہا نکلا. ایک عام چوہا ہوتا ہے، ایک جنگلی چوہا ہوتا ہے بڑا سا، بلی کے برابر. اچھا، ہم اور آپ تو شاید اس کو دیکھ کے ڈریں، لیکن جو دیہاتوں میں رہنے والے ہیں، کھیتوں میں رہنے والے ہیں، جنگلوں میں، ان کے لیے تو کوئی عام سی چیز آتا ہے، جاتا ہے، بھاگتا ہے. سوائے چیتے کے ہر جانور کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ انسان کو دیکھ کے وہ ڈرتا ہے. ہم نہیں ڈرتے، وہ ڈرتا ہے. لیکن یہ کہاں میں چلا گیا؟ ارے میں شکاریات تو میرا موضوع نہیں ہے، میں آتا ہوں. مقداد بیٹھے، ایک جنگلی چوہا اپنے بل سے نکلا اور اس کے دانتوں میں کوئی چیز تھی. وہ اس نے مقداد کے قریب لا کے
اپنے دانتوں سے اگل دی، چھوڑ دی اور پھر چلا گیا. پھر وہ اس بل میں گیا، پھر نکل کے آئے. مولا کے عظیم ترین صحابی ہیں جن کو سلمان سے بھی زیادہ اسٹیٹس قرار دیا گیا ایک چیز میں. اب یہ ڈر نہیں رہے مقداد، کیونکہ جنگلوں میں جانے والا تو اس قسم کے جانوروں کو دیکھتا رہتا ہے، لیکن کوئی چیز ابھی اندھیرا ہے. اور مقداد تو بہرحال حاجت ضروری سے فارغ ہو رہے ہیں، پھر گیا پھر آیا 17 ٹائم. اب اتنی دیر میں تھوڑی روشنی ہوئی. مقداد فارغ ہو کے گئے کہ کیا چیزیں دیکھا؟ پیور گولڈ کے 17 سکے. پیور گولڈ یعنی اس کے اندر خالص سونا. ہر سکے میں 3.5 گرام سونا ہوتا تھا اس زمانے میں، خالص سونا وہ رکھا. انہوں نے اٹھایا، پیغمبر کے پاس مسجد میں پہنچے. یا رسول اللہ، ایک عجیب واقعہ پیش آیا. ایک جنگلی چوہا اپنے بل میں سے یہ سونے کے سکے نکال نکال کے میرے سامنے ڈھیر کر رہا تھا. ایسا لگ رہا تھا خاص میرے لیے لے کے آیا. پیغمبر نے کہا کیا تم نے زمین کھودی؟ نہیں یا رسول اللہ، میں تو اپنے کام میں لگا تھا. یا تم نے اس بل میں ہاتھ ڈال کے یہ چیز نکالی؟ نہیں یا رسول اللہ، خود ہی لا کے دے رہا. کہا یہ اللہ نے تمہاری دعا ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ کے نتیجے میں تمہیں عطا کیا ہے. نہ اس پہ زکوٰۃ ہے، نہ اس پہ خمس ہے، اسے آرام سے استعمال کرو. اب جو گھر میں دولت کی ریل پھیل ہوئی تو جناب زبا ان کی بیوی کہتی ہیں کہ پھر مرتے دم تک کبھی ہمارا ہاتھ تنگ نہیں ہوا. اردو میں ایک محاورہ ہوتا ہے کہ اللہ کسی کو چھپر پھاڑ کے دیتا. ان کو اللہ نے زمین سے اس چوہے کے ذریعے سے کس وجہ سے؟ ماشاء اللہ لا قوت. عمل کر کے دیکھیے، میری اس بات کو مان لیجیے تو ٹھیک ہے. بالکل میں مسائل پہ آ رہا ہوں. تو اب ایک تو بہت اہم یہ دعا جناب مسلم ابن عقیل کے اس عمل میں جو آغا ابوالحسن اصفہانی کا جملہ تھا کہ انہوں نے راہ خدا میں اتنی بڑی قربانی دی، تو اللہ نے اس کا یہ نتیجہ، یعنی جو قربانی تم دو گے وہی چیز ملے گی. زیارت وارثہ. اچھا بہت سے لوگ روز پڑھتے ہیں، نہیں، اعمال جتنے بھی ہوتے ہیں نا، آپ جس نیت سے پڑھیں گے وہ اس کا نتیجہ نکلے گا. 2 رکعت نماز آپ نے نیت سے پڑھی کہ نافلہ مغرب ہے، وہ نافلہ مغرب بن جائے گی. 2 رکعت نماز آپ نے پڑھی میں فجر کی قضا پڑھتا ہوں، وہی نماز جو ابھی نافلہ تھی وہ قضا بن گئی فجر. 2 رکعت نماز آپ نے پڑھی مثلا حاجت کے لیے، وہی 2 رکعت نماز ہے وہ حاجت کی بن گئی. لیکن کوئی آپ نے نیت نہیں کی تو نہ وہ فجر کی بنے گی، نہ وہ نافلہ مغرب بنے گی، نہ وہ حاجت کی بنے گی. نیت. زیارت وارثہ روز پڑھتے ہیں نا، لیکن جن کا جاب کا مسئلہ، 2 مسئلے، جاب ڈھونڈ رہے ہیں، یہ جاب ہے لیکن خطرہ لگ رہا ہے کہ یہ اتنا زیادہ ڈر ہے کہ کسی وقت بھی چھوٹ سکتا ہے. جب کبھی جاب کے لیے گھر سے نکلے اس وقت دروازے پر رک کر زیارت وارثہ پڑھیں. یہ آخری کام آپ کا ہو، یا گاڑی میں بیٹھ کر، اگر آپ گاڑی والے، لیکن جاب لیس آدمی کے پاس گاڑی کہاں سے آئی؟ ہو سکتا ہے ابھی گئی خیر. تو یہ ہے کہ جب بیٹھ جائیں سواری میں، سواری چلانے سے پہلے زیارت وارثہ اس نیت سے پڑھیں کیونکہ حسین نے اللہ کے لیے سب کچھ قربان کر دیا، تو اب اللہ حسین کے نام پہ سب کچھ دے گا. حسین نے اللہ کے لیے اپنے بچوں کی بھوک اور پیاس کو برداشت کیا، اللہ ان کے نام پر آپ کے بچوں کی بھوک اور پیاس کو بچائے گا. اور اس پہ کتنے لوگوں نے عمل کیا. اب آئیے آخری بات سن لیجیے اور میں مصائب پر آ جاؤں. کل کی مجلس آنے والے کل وفات رسول خدا کی مجلس، شہزادی کونین کے بابا کی شہادت کی مجلس، اور صبت علیہ مصائبوں کے آغاز کی مجلس. اور 1-2 باتیں آج ایسی رہ گئی ہیں جو کہ براہ راست رسول کی سیرت سے متعلق ہیں، تو وہ بھی کل وہ میری طرف سے بیان ہوں گے. بہرحال کل کی اہمیت کو سمجھیے گا. اب آ جائیے آخری ایک جملہ، آخری ایک چھوٹا سا ٹکڑا، پھر مسائل. اور وہ یہ کہ تیسری بات یاد رکھیں، مدینے میں ایک شخص تھا. اچھا مجھے پتا ہے جو باتیں میں کہہ رہا ہوں یہ بالکل عام لوگوں کو اتنا یہ جچتی نہیں، کیونکہ لوگ جب کہتے ہیں کہ کوئی عمل بتائیے تو پتہ نہیں کیوں بڑے مشکل عمل لوگ ڈھونڈتے ہیں. اور میں کہتا ہوں کہ آدمی بیچارہ ویسے ہی پریشان ہے، تو اس کو آسان ترین ایزیس وہ عمل کیوں نہ بتایا جائے جو اپنی طاقت و تاثیر میں بڑے مشکل اعمال سے زیادہ اہم ہے. لیکن لوگوں کو وہ پسند آتے. 300 دفعہ یہ پڑھو، 500 دفعہ یہ پڑھو، اور اس طرح یہ پڑھو، اس طرح وہ پڑھو، اتنی لمبی دعائیں پڑھو کہ پہلے تو کہنا پڑتا ہے کہ مولانا کوئی ایسا طریقہ بتائیے، پہلے ایک دعا بتائیے کہ دعا ہم کو یاد ہو سکے. اتنی لمبی دعا، لیکن لوگ کہتے نہیں اب اتنی لمبی چوڑی دعا تو یقیناً اثر ہوگا. یہ چھوٹی دعائیں یہ تو بہت چھوٹی، جیسے ڈاکٹر کا طریقہ ہے نا، اگر آپ کو 50 دوائیں لکھ دے تو آپ کہیں گے یہ بڑا اچھا ڈاکٹر ہے، اس نے بیماری کی جڑ پکڑ کے ہر ایک کا علاج کیا ہے، جبکہ علاج صرف ایک دوا میں ہو سکتا ہے.
لیکن ایک دوا والا ڈاکٹر ہے تو آپ کو اس پہ بھروسہ ہی نہیں ہوگا. تو مجھ پر تو لوگ ویسے ہی بھروسہ نہیں کرتے ہیں. ابھی بھی نہ کیجئے, میں اپنا کام کر کے جا رہا ہوں. اور وہ یہ ہے, لوگوں نے سوال کیا, اے شخص, رسول کے زمانے کے واقعات ہیں, میں نے اپنی حتی الامکان کوشش کی ہے کہ موضوع جو آج میں نے بدل دیا پھر وہ واقعات رسول کے ہی رہے. لوگوں نے سوال کیا, اے شخص تو اتنا غریب, تیرے گھر میں اتنے فاقے ہوتے تھے, محلے والے تجھے دیکھ کے رحم کھاتے تھے, لیکن اس وقت مدینے میں سبھی کے گھر میں غربت تھی, فاقے نہیں تھے, اس کے گھر میں فاقے تھے. یہ قبا میں رہتا تھا. یہ لفظ پڑھے لکھے لوگوں کے لیے میری بات سمجھا گیا. قبا تھی مدینے کی سلم بستی, جیسے ایک زمانے میں بمبئی میں جھوپڑ پٹی تھی, جہاں قبا میں انتہائی غریب لوگ, شہر سے بہت دور, وہ غریب. اگر کسی کا ایڈریس ہو وہ قبا میں رہتا ہے نا, سمجھ لیجئے بہت ہی غریب. اب تمہارے گھر میں اب کیا, یہ تو جیسے چھپر پھاڑ کی دولت آ گئی, اچھے اچھے کھانے بھی پک رہے ہیں, پھل بھی آ رہے ہیں موسم کے. اس وقت تو عرب کھجور نہیں کھا سکتے تھے, کھجور جو سڑکوں پہ بکھری رہتی ہے, اور آج تو محلے میں بانٹتے ہو. کہا کہ میں ایک دفعہ گیا رسول کے پاس, کہا یا رسول اللہ یہ میرا رزق کا مسئلہ, کوئی دعا بتائیے, لیکن یا رسول اللہ میں کوئی بہت زیادہ پڑھا لکھا تو ہوں نہیں, مجھے ایک مختصر سا عمل بتائیے کہ جس کا نتیجہ سب سے زیادہ ہو, عمل مختصر ہو. پیغمبر نے کہا ایک طریقہ اختیار کر, جب کبھی اپنے گھر میں داخل ہو تو سلام کر گھر والوں کو, چاہے گھر میں کوئی بھی نہ ہو, خالی گھر, السلام علیکم اور سورہ قل واللہ پڑھ, اور پھر دیکھ کیا ہوگا. میں نے وہ کیا تو آج تم خود دیکھ رہے ہو کہ حیران ہو کہ مجھ سے پوچھ رہے ہو. مختصر عمل. میں آپ کو بہت مشکل اور لمبی دعا بھی بتا سکتا تھا, اور آپ کہتے ہیں ہاں یہ عمل مولانا نے صحیح بتایا ہو, لیکن یہ چھوٹے چیزوں پر بھی چھوٹی چیزیں نہیں ہیں, دیکھنے میں چھوٹی ہیں, نتیجے میں سب سے بڑی. جب گھر میں داخل ہوں, گھر والے ہوں تو ٹھیک ہے, کوئی نہیں گھر میں, خالی گھر, السلام علیکم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. یہ بچہ بھی پڑھ سکتا ہے. پھر دیکھیے آپ, پہلی دعا بھی ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ, کتنی مختصر. اور پھر زیارت وارثہ ہے ذرا لمبی, لیکن یہ ہے کہ آپ 3 4 5 ہفتے پڑھیں گے, آپ کو زبانی یاد ہو جائے گی. بلکہ 90% مومنین کو 70-80% زیارت تو زبانی یاد ہوتی ہی. آج آپ نے پڑھی ہوگی زیارت وارثہ, یا ابھی گھر جا کے پڑھیں گے, لیکن اس نیت سے کہ میں رزق یا جاب کے لیے پڑھ رہا ہوں, اور گھر سے نکلتے وقت. تو 2 دعائیں ایسی ہو گئی, ایک گھر سے جاتے وقت اور ایک گھر میں آتے وقت. گھر سے جاتے وقت کی دعا کی شرط ہے کہ جب آپ جاب کے لیے جا رہے ہیں اور کسی سے ملنے جا رہے ہوں, ہاسپٹل جا رہے ہوں, کسی اور کام سے, تو وہ عمل نہیں. لیکن گھر میں آنے کے لیے جب بھی آئیں, کسی کام سے بھی آئیں, یہ عمل اب آپ کر کے دیکھیں. مگر چاہے وہ اولاد والے عمل ہو, چاہے وہ صحت والے عمل ہو, میں نے صحت کے مسئلے کو ٹچ نہیں کیا اس دفعہ, اور چاہے وہ یہ رزق والے مسئلے ہوں, اور چاہے کوئی اور مسئلے, یہ سارے اعمال اپنی جگہ. مگر اس میں آخر میں جو ہے وہ آپ کو, مثلا اگر آپ کو اللہ کے پاس کوئی خط بھیجنا ہے, کسی کے پاس خط بھیجنا ہے, تو آپ کیا کرتے ہیں, خط لکھا, تفصیل لفافے میں بند کیا, ٹکٹ اسٹیمپ ضرور لگائیے, ورنہ وہ خط نہیں جائے گا. یا اگر کوریا سے بھیج رہے ہیں تو کورئر کی فیس آپ کو ضرور ادا کرنا. تو اب یہ ساری دعائیں آپ کی طرف سے خط جا رہا ہے اللہ کی بارگاہ, مگر اس کے اوپر آپ کو اس کی فیس ادا کرنا ہے یا اسٹیمپ لگانا. وہ کیا, وہ ہے بازار کوفہ میں ام حبیبہ کے گھر کے سامنے بتایا وہ اصول. بہت مختصر مصائب اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ موضوع سے متعلقہ یہی اس وقت مصائب ذہن میں آ رہے ہیں. شروع مجلس میں اس ملعون کا ذکر ہوا تھا جس کا کٹا ہوا سر دیکھ کر امام فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ سے اس وقت ایک دعا مانگی, کیونکہ اس وقت خولی ناشتہ نہیں کر رہا تھا, 5 میں سے شمر ناشتہ نہیں کر رہا تھا. ہمارے ساتھ ناشتہ جو تھا وہ ابن زیاد کر رہا تھا, خاص اس کے لیے. اس کا حکم آ گیا, اے پسر سعد, تو اہل بیت کے قیدیوں کو لایا ہے, ان کو بازار میں روک دے. میں نے کل بھی یا پرسوں ایک جملہ کہا تھا, دوہرا رہا ہوں, عمر سعد کو جلدی ہے, قیدیوں کو دربار میں لے جاؤ, انعام ملے گا. ہر آدمی کو انعام کی جلدی ہوتی. اور ابن زیاد زیادہ سے زیادہ توہین اہل بیت کرنا چاہتا ہے, نعوذ باللہ من ذالک. روک دو. ایک تو ابھی ہمارا دربار ڈیکوریشن انکمپلیٹ ہے, سجایا جا رہا, اور دوسرے یہ کہ میرا دل تشفی نہیں ہوگی
کہ ایک بار یہ قافلہ گزر گیا، کسی نے دیکھا، کسی نے نہیں دیکھا، کسی کی نگاہ پڑی، کسی کی نگاہ نہیں پڑی، کسی نے ایک بیوی کو دیکھا، دوسری کو نہیں دیکھا. اتنی دیر روکو یہ بازار میں قافلہ کہ کوفے کے جتنے بھی مرد ہیں وہ ایک ایک عورت کو اچھی طرح سے دیکھ لیں. اللہ، یہ کتنا بڑا امتحان تھا علی اور فاطمہ کی غیرت مند بیٹیوں کے لیے. آپ اپنے گھروں میں جا کے پوچھ لیجیے خواتین سے، جو خواتین ساری زندگی حجاب کر رہی ہیں، اگر کسی وجہ سے انہیں حجاب اتار کے گھر سے باہر نکلنا پڑے وہ نہیں نکل پاتی، نہیں نکل پائیں، چاہے مجبوری کیوں نہ ہو، برداشت ہی نہیں ہوگا. یہ علی اور فاطمہ کی غیرت مند بیٹیاں ہیں. لیکن اے خدا، جس میں تو راضی ہے اس میں ہم راضی. یہ امتحان تو لے رہا، ہم دے رہے. اب یہ جو قافلہ رکا نا، تو پرانے زمانے کے مکان نیچے ہوتے تھے، اونٹ اونچی سواری ہے. یہ زینب کبریٰ کا اونٹ جس گھر کے سامنے رکا وہ ایک مومنہ ام حبیبہ کا گھر تھا. لیکن یہ بہت بوڑھی ہو گئی اور اکیلی تھی، کوئی گھر والا نہیں تھا، اسے دنیا کی خبر ہی نہیں تھی، بس اپنے گھر میں رہتی. لیکن کل ابن زیاد کی طرف سے اعلان ہوا تھا کہ جتنی عورتیں ہیں وہ تیار ہو کے مکان کی چھت پہ آ جائیں، مرد سڑکوں پر آئیں، عورتیں مکان کی چھت. یہ بھی حکم حاکم سن کے آگے، اسے کیا پتا کہ کیا ہوا. دیکھا کہ میرے گھر کے سامنے جو اونٹ رکا اس پر کوئی بی بی سیاہ سفید بالوں سے چہرہ چھپائے بیٹھی، ایک ننھی سی بچی ان کی گود میں سر رکھے لیٹی. بچی پتہ نہیں کون بچی، البتہ دو نشانیاں نظر آ رہی تھی. رخسار پر تماچوں کے نیل نظر آ رہے ہیں اور دونوں کان کٹے ہوئے ہیں جن پہ جمع ہوا خون نظر آ رہا. ابھی یہ حیران ہے کہ کون بچی ہے کہ بچی نے سر اٹھایا. پھوپھی اماں، وہ تو جنگل تھا، یہ تو کلمہ پڑھنے والوں کا شہر ہے، کیا یہاں بھی مجھے پانی نہیں مل سکتا ہے؟ بہت پیاسی. پھوپھی اماں، میں بہت پیاسی ہوں، کیا یہاں بھی مجھے پانی نہیں مل سکتا؟ اب بتائیے زینب کیا جواب دے. لیکن ام حبیبہ کا دل تڑپ اٹھا، وہ دوڑ کے گئی، اپنے گھر سے پانی کا کوزہ لے کے آئی، ہاتھ بڑھا کے یہ کوزہ اس بچی کے حوالے کیا، کہا یہ لے بچی، یہ پانی پی لے، اور دیکھ پانی پینے کے بعد میرے حق میں دو دعائیں کرنا. دعا، موضوع دعا تھا نا، کیونکہ میں نے سنا ہے کہ خدا تجھ جیسے یتیم اور قیدی کی دعا بہت جلد قبول کرتا. سکینہ بہت چھوٹی ہے، بہت چھوٹی ہے، لیکن مشکل کشا کی پوتی ہے. ایک مرتبہ ہونٹوں کے قریب جو پانی کا جام آیا تھا ہٹا دیا، کہا پہلے اپنی دعائیں بتا. سکینہ پہلے تیرے لیے دعا کرے گی پھر پانی پیے گی. مشکل کشا کی پوتی کا یہی طریقہ ہونا چاہیے نا. پہلی دعا کیا؟ کہا پہلی دعا تو ابھی میرے ذہن میں آئی، خدا میرے بچوں کو تیری طرح سے یتیم و قیدی نہ بنا دے. ننھی سکینہ نے ننھے ہاتھ جوڑے، آسمان کو دیکھا، خدا بندہ میرے بوڑھے بابا کے کٹے سر کا واسطہ، میرے چچا کے قلم شدہ بازوؤں کا واسطہ، جیسی قید اور یتیمی سکینہ پر آئی ہے اس مومنہ کے بچے محفوظ رہے. ہاں، اور تیری دوسری دعا کیا؟ کہ دوسری دعا تو بہت پرانی دعا ہے، بہت بوڑھی ہو گئی ہوں، چلنے پھرنے کی طاقت بھی ختم ہو گئی، بس ایک دعا ہے کہ مرنے سے پہلے ایک بار خدا مجھے مدینے کی زیارت کا موقع دے دے. سکینہ تو دعا کرنے لگی. زینب نے دشمنوں کے شہر میں اپنے شہر کا نام سنا، چونک کے سر اٹھایا اور کہا کہ اے ضعیفہ، مدینے کیوں جانا چاہتی؟ اس کا جواب ہو سکتا تھا روضہ رسول کے لیے جاؤں گی، نہیں، اس نے کہا مدینہ، ارے مدینہ میرے مولا علی کا شہر ہے، میری شہزادی فاطمہ کا وطن ہے. زینب نے کہا لیکن اب تو علی بھی نہیں، اب تو فاطمہ بھی نہیں. ام حبیبہ کہتی ہے ارے تو کیا ہوا، علی کا وارث میرا آقا حسین تو ہے، فاطمہ کی وارث میری شہزادی زینب تو ہے. زینب نے فرمایا کہ خالی زینب کا نام سنا ہے کہ زینب کو پہچانتی بھی ہے؟ آج جو مرثیہ پڑھا گیا اس کے اعتبار سے آخری جملہ آ رہا ہے، زینب کو پہچانتی بھی ہے؟ ام حبیبہ نے فخر سے کہا بھلا کیا بات کرتی، ہر سال بیوی کی زیارت کو جاتی تھی، اب کئی سالوں سے مجبوری ہو گئی بڑھاپے کی. بس یہ سننا تھا. زینب نے دائیں بائیں دیکھا، جتنے مرد تھے سب حسین کے کٹے سر کے چاروں طرف جمع، یہاں کوئی مرد نہیں ہے. بالوں کو ذرا سا ہٹایا، اے ام حبیبہ ذرا دیکھ کے پہچان لے، انا زینب، انا زینب، انا زینب، میں ہی فاطمہ کی بیٹی زینب ہوں. ام حبیبہ کا جملہ کیا تھا؟ جیسے ہی دیکھا تڑپ کے کہا ارے شہزادی زینب،
آپ کے سر پہ چادر نہیں ہے، آپ کے بازوؤں میں رسی بندھی ہے، آپ قید ہو گئیں، میرا آقا عباس کہاں چلا گیا کہ عباس کی بہن کی چادر بھی چھن گئی، اسے قیدی بھی بنا دی. اجرکم اللہ.